السلام علیکم۔ اس وقت ہم وہ سوال و جواب کا جو سیشن تھا درمیان میں چھوڑا تھا تھوڑا سا ریسیس کے لیے، اب دوبارہ ہم سوال و جواب کا وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جس صاحب کا کچھ سوال ہے تو وہ پھر پیش کرے آتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دوں گا اس کا۔ حضور یہ ایک اور سوال ہے کسی دوست کی طرف سے، یہ پوچھتے ہیں آپ یہ کس طرح سمجھتے ہیں یا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان آپ کے آگے لاجواب اور مغلوب ہو چکی ہے؟ تو اس آپ کے سوال کی سلسلے میں جواباً گزارش ہے کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب نے دعویٰ مسلم موعود کرتے وقت اپنی سچائی کو پرکھنے کے لیے بذات خود ایک معیار مقرر فرمایا تھا۔ آپ بامقام لاہور 12 مارچ 1944 کو احمدی اور غیر احمدی سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں ابھی 17-18 سال کا ہی تھا کہ خدا نے مجھے خبر دی کہ ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اے محمود، میں اپنی ذات کی ہی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً جو تیرے متبع ہوں گے وہ قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رہیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بے شک 2 دن بھی زندہ نہ رہوں، مگر یہ وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا جو خدا نے میرے ساتھ کیا، اور میرے ماننے والے قیامت تک میرے منکرین پر غالب رہیں گے۔ اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ میرے ماننے والوں پر میرے انکار کرنے والے غالب آ گئے تو بے شک تم سمجھ لو کہ میں ایک مفتری تھا۔ یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، بیان ہے، 12 مارچ 1944 کو لاہور میں انہوں نے دیا۔ یہ میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں کی ایک تقریر ہے، انوار العلوم جلد 17 صفحہ 243 پر یہ الفاظ ان کے پڑھے جا سکتے ہیں۔ اب یاد رہے کہ خاکسار نے 21 سال سے جماعت احمدیہ قادیان کے خلیفہ رابع صاحب اور علماء کے آگے 2 سوال رکھے تھے، 21 سال پہلے اپریل 1993 میں یہ رکھے تھے، جو کہ اس طرح ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تصدیقی مہر کے ساتھ ذکی غلام مسیح الزمان سے متعلق مبشر الہامات کی روشنی میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی نرینہ اولاد پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتی، لہذا حضور اسلام کے کسی بھی جسمانی بیٹے کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر ایک غلط دعویٰ ہوگا۔ دوسرا سوال جو ہے میں نے رکھا ہے کہ نیکی کا یہ اعلیٰ ترین تصور یعنی ورچو از گاڈ، ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی صداقت کا الہامی، علمی اور قطعی ثبوت ہے، اور اسے کوئی بھی باشعور اور صالح فطرت انسان جھٹلا نہیں سکتا اس کو۔ تو یہ میرا وہ جو ہے غلام مسیح الزمان جو کتاب ہے اس کا 2nd پارٹ جو ہے نیکی خدا ہے، اسی جو دلیل پر مشتمل ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ خاکسار کے یہ دونوں سوال انعامی ہیں، اور اس کی تفصیل جو ہے میری کتاب غلام مسیح الزمان کے آخر پر موجود ہے۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب تو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، جنہوں نے یہ 12 مارچ 1944 کو یہ اعلان کیا تھا، وہ تو موجود نہیں، لیکن میں انہی کے مقرر کردہ معیار کے مطابق آپ کے ماننے والوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ سب بشمول آپ کے خلیفہ صاحب کیا میرے مقابلے پر آ کر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کو سچا ثابت کر سکتے ہیں؟ میں جواباً کہتا ہوں کہ ہرگز ہرگز نہیں۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب کے پیروکاروں کا آپ کو سچا ثابت کرنا تو دارکنار، آپ ان کا پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں آنا بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ یعنی ان کو ثابت کرنا مسلم موعود کی ایک الگ بات ہے نا، وہ تو اس بشارت میں ہی نہیں آتے، اس کے دائرے میں نہیں آتے۔ خاکسار عرصہ 21 سال سے جماعت احمدیہ قادیان کے خلفاء اور علماء کے آگے کھڑا ہے اور آپ سب کو اپنے مقابلہ کے لیے بلا رہا ہے۔ اتنا طویل عرصہ آپ سب کا خاموش رہنا اور میرے مقابلہ پر نہ آنا ثابت کر رہا ہے کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب اپنے ہی مقرر کردہ معیار کے مطابق اپنے دعویٰ مسلم موعود میں مفتری تھے، کیونکہ ایک 2 دن کی بات نہیں ہے، اور میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں ان کی کہ اگر کوئی ایسا وقت دنیا میں آ گیا
کہ میرے ماننے والوں پر میرے مخالفت کرنے والے غالب آ گئے تو سمجھ لینا کہ میں مفتی تھا. ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے. اور میرا 21 سال سے دعویٰ ہے جماعت احمدیہ کے قادیان کے آگے. اور یہ 2 سوال میں نے پڑھے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ان کے جواب دو. ان دونوں سوالوں میں ایک سوال میں تو مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موعود کی حقیقت کے متعلق پتہ چل جائے گا, اور دوسرا خود میری سچائی سے متعلق ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ 21 سال سے یہ میرا دونوں سوال جماعت احمدیہ قادیان کے آگے ہیں, اور جناب خلیفہ ثانی کا سٹیٹمنٹ بھی قادیانی لوگ جانتے ہیں. اس کے باوجود میرے دونوں سوالوں کا جواب نہ دیا جانا آج تک 21 سال تک, کیا اس بات کی قطعی دلیل نہیں ہے کہ جناب خلیفہ ثانی کا دعویٰ ہی غلط تھا اور وہ مفتی تھے اپنے دعوے میں؟ جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا, نیکوں کی ہے یہ خصلت راہ حیا یہی ہے. آج تک جماعت احمدیہ قادیان کا کوئی بھی خلیفہ سامعین کرام اور نہ کوئی عالم خاکسار کی ان دونوں سوالوں کا جواب دے سکا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, یہ لوگ نہ خلیفہ ثانی صاحب کو اپنے دعویٰ مسلم موعود میں سچا ثابت کر سکتے ہیں میرے آگے, اور نہ ہی یہ لوگ میرے موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کی جو دلیل ہے ورچوئس گاڈ, نہ اس کو جھٹلا سکتے ہیں. اس کا کیا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب اپنے ہی مقرر کردہ معیار کے مطابق قطعی طور پر جھوٹے ثابت ہو گئے؟ اب میں خلیفہ ثانی کی سچائی کو جانچنے کے لیے خود ان کے بیان فرمودہ معیار کی ایک دوسرے رنگ میں بات کرتا ہوں. خاکسار خلیفہ ثانی صاحب کے اس دعویٰ کے اور میرے ماننے والے قیامت تک میرے منکرین پر غالب رہیں گے. اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ میرے ماننے والوں پر میرے انکار کرنے والے غالب آ گئے تو بے شک تم سمجھ لو کہ میں مفتری تھا. اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ جس روحانی وجود یعنی مسیح مبارک احمد کے متعلق وہ اپنے الفاظ میں 1908 میں لکھ چکے ہیں کہ وہ مسلم موعود کسی آئندہ زمانے میں ظاہر ہوگا, اور قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشر الہامات بھی اس کے اس نقطہ نظر کی تصدیق کرتی ہیں. یہ بیان ان کا مرزا بشیر الدین محمود کا 1908 کا ہے کہ یہ جو مسیح مبارک احمد ہے, مسیح مبارک احمد ہی مسلم موعود ہے, وہی موعود ذکی غلام ہے. وہ 1908 میں کہتے ہیں اپنے رسالہ تشریح الاذان میں کہ یہ وجود جو ہے, جو ہم زندہ لڑکے ہیں حضرت مرزا صاحب وسلم کے, ان میں سے نہیں ہے, وہ آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا. لیکن بعد ازاں سامعین کرام 1944 میں قرآن مجید ذکی غلام سے متعلق مبشر الہامات اور اپنے تحریری بیان کی نفی کرتے ہوئے وہ بذات خود اس روحانی وجود یعنی ذکی غلام مسیح الزماں یا مسیح مبارک احمد سے متعلقہ الہامی پیشگوئی کے مصداق کیسے بن سکتے ہیں؟ خود فیصلہ کریں آپ لوگ. آخر میں یہ جو ہمارے بھائی جماعت احمدیہ قادیان سے تعلق رکھتے ہیں ان سے میں چند گزارشات کرتا ہوں. پہلی گزارش میری یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو پیشگوئی توریت میں بیان ہوئی ہے اس میں یہودیوں اور نصارہ کی آزمائش ہو چکی ہے, اور جو پیشگوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روحانی فرزند امام مہدی و مسیح موعود السلام کے متعلق بیان فرمائی تھی, اس میں بھی امت محمدیہ کی سخت آزمائش ہو چکی ہے. تو پھر حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی کہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود سے متعلقہ الہامی پیشگوئی امتحان سے خالی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اتنی بڑی عظیم و شان پیشگوئی ایک عظیم انسان پر نازل ہوئی ہے اور اس میں کوئی آزمائش نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یقیناً یہود و نصارہ اور مسلمانوں کی طرح اس الہامی پیشگوئی میں جماعت احمدیہ کی سخت آزمائش واقع ہوئی ہے. میں اللہ تعالیٰ کے بڑے واضح انکشافات کی روشنی میں آپ سب سے واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ خلیفہ ثانی صاحب مسلم موعود نہیں تھے, اور ان کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر ایک غلط فہمی پر مبنی تھا. قرآن مجید اور ذکی غلام سے متعلقہ مبشر الہامات اس کے دعویٰ مسلم موعود کی تکذیب کرتے ہوئے اسے پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت سے ہی باہر نکال دیتے ہیں. اس امر کی تفصیل میری کتاب غلام مسیح الزماں اور دیگر مضامین میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی جس میں ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی, وہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود اور مسیح مبارک احمد الحمدللہ یہی خاکسار ہے جو آپ سے اس وقت خطاب کر رہا ہے. وہ موعود عصا جس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعاؤں کا مستجابن تیری دعا مقبول ہے, وہ موعود عصا ذکی غلام مسیح الزماں ہی تھا سامعین کرام, اور وہ یہی عاجز ہے
میرا یہ خالی دعویٰ نہیں ہے بلکہ میں اپنے دعویٰ کی قطعی علمی اور الہامی دلیل رکھتا ہوں، جو کہ میری کتاب غلام مسیح الزماں کے حصہ دوم الہامی پیشگوئی کی حقیقت پر مشتمل ہے۔ مجھ سے پہلے پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلہ میں آپ کی غلط فہمی قابل مواخذہ نہ تھی، کیونکہ آپ سب لا علم اور بے خبر تھے، لیکن اب میں غلام مسیح الزماں سے متعلق الہامی پیشگوئی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت خوب کھول کر آپ کو آپ کی اس غلطی سے آگاہ کر چکا ہوں۔ اب بھی تم اگر پیشگوئی مسلم موعود سے متعلق اپنے اس غلط عقیدہ سے رجوع نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور ضرور جواب دہ ہوگے۔ تو آگے پھر اگلا سوال ہے۔ اچھا، میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ جماعت احمدیہ قادیان سے تعلق رکھنے والے بعض دوست آئے، انہوں نے سوال کیے۔ ان سوالوں میں صرف یہ سوال کیا کہ جناب آپ کی جماعت کی تعداد کیا ہے؟ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ کوئی علمی سوال نہیں ہے، تو اس کا ویسے میں جواب بھی دے چکا ہوں۔ تو میری خواہش ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان سے بھی لوگ آئیں اور علمی بات کریں، علمی سوال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ یہ تعداد پوچھنا، تعداد کتنی ہے، وہ یہ کوئی علمی سوال نہیں ہے، اس کا کیا ہے۔ بعض اوقات تعداد نہیں ہوتی، ایک ہی بندہ ہوتا ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے، بعض اوقات اربوں لوگ ہوتے ہیں اس کی امت میں، اس کی جماعت میں، اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ تعداد کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ہو گیا۔ تو میں اپنا اچھا ہاں اگلا پھر سوال تھوڑا سا میں اور کہنا چاہتا تھا، 1 منٹ پہ ٹھہر جائیں تو میں بتا دیتا ہوں، مکمل ہو جائے پھر جواب۔ دوسری گزارش جو میں آپ سے کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کوئی مدعی استغاثہ یعنی شکایت در کرتا ہے تو عدالتوں کا بالعموم یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ مدعا علیہ کو اس پر لگے ہوئے الزام کی بریت کا پورا موقع دیتی ہیں اور اس کے وکلاء اس کی بریت یا بے گناہی کے ثبوت عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح مدعی کے وکلاء مدعا علیہ پر الزام ثابت کرنے کے لیے مختلف ثبوت عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے کے لیے منصف مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی طرف سے پیش کردہ ثبوتوں کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر جس کے ثبوت میں زیادہ وزن ہوتا ہے اس کے حق میں فیصلہ یا ڈگری جاری کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، بعض اوقات جرائم کی دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدعا علیہ اپنے جرم کا یہ اقرار کر کے کہ میں نے فلاں جرم کیا ہے بذات خود اقرار کر لیتا ہے اپنے جرم کا۔ ایسی حالت میں فیصلہ کرنے کے لیے پھر منصف کو کسی قسم کی دقت نہیں رہتی، کیونکہ کسی مجرم کا اقرار جرم کر لینا ہی اس کا اپنے خلاف سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے، اور اس پر منصف اس کے خلاف بغیر کسی تردد، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ڈگری جاری کر دیتا ہے۔ خلیفہ رابع صاحب نے بھی اپنے کسی خطاب میں اقرار جرم کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ کسی مجرم کا اپنا اقرار جرم کر لینا ہی اس کا اپنے جرم کے خلاف سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے، اور اس اقرار جرم کے بعد کسی مجرم کے مجرم ہونے میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ مذہبی دنیا میں بھی ہم دلیل کے اسی طریقہ کار کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ اگر کسی الہامی پیشگوئی یعنی ذکی غلام یا مسلم موعود کے مصداق ہونے کے 2 دعوے دار ہوں اور ان دونوں میں سے ایک مدعی کسی وقت یہ تحریری اقرار کر چکا ہو کہ میں اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ہوں، اور یہ کہ اس کا مصداق کسی آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا، بعد ازاں حالات کے موافق ہونے پر وہ اس الہامی پیشگوئی کے مصداق ہونے کا بذات خود دعویٰ کر دے، تو پھر ایسے مدعی مسلم موعود کے جھوٹے ہونے کے لیے اس کا اپنا ذاتی اقرار نامہ ہی کافی ہے، اور یہ اس کے جھوٹے ہونے کا سب سے بڑا اور ناقابل تردید ثبوت ہوگا۔ اب خلیفہ ثانی صاحب 20 فروری 1944 کو حلفاً دعویٰ مسلم موعود کرتے ہیں، جبکہ جولائی 1908 میں اپنے رسالہ تشریح الاذان کے والیوم نمبر 3 نمبر 6-7 صفحات 293 تا 305 پر وہ بذات خود یہ اقرار کر چکے ہیں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے مصداق ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسیح مبارک احمد نے کسی آئندہ زمانے میں پیدا ہونا ہے، اور اس کا یہی ذاتی اقرار نامہ اس کے جھوٹا ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ میری طرح تقریباً سارے پیدائشی احمدی ہیں۔ معمودی نظام جماعت نے ہم سب کے اندر خود ساختہ مسلم موعود کا ایک چھوٹا سا بت رکھ دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحم سے اپنا فضل اور رحم فرماتے ہوئے نہ صرف مجھ پر اس مسلم معودی بت کی حقیقت ظاہر فرمائی، بلکہ میرے اندر اس بت کو بھی نکال باہر کیا۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اس بت کو اپنے اندر سے نکال پھینکیں، کیونکہ اسی میں آپ سب کی بھلائی ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اگلا سوال کریں پھر۔ یہ ایک اور سوال ہے، یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ پر آشکار فرمایا کہ آپ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سوال میرے دعوے سے متعلق ہے، تو وہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلا اس بات کا کہ میں ہی موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہوں۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 1978 کی بات ہے، تب میں BA کا طالب علم تھا، اور میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے صمیم قلب سے پختہ عزم کیا ہوا تھا۔ یہ میری دلی خواہش تھی کہ جب میں PhD کے لیے مقالہ لکھوں تو اس میں اسلام کو سرمایہ داری اور اشتراکیت کے بالمقابل ایک بہترین اور قابل عمل نظام ثابت کروں۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ اس قسم کے خیالات کہاں سے اور کیوں میرے دل و دماغ میں آتے ہیں۔ ان دنوں میں آگے پیچھے میں نے کچھ مبارک خوابیں دیکھیں۔ یہاں میں صرف ایک خواب کا آپ کے سوال کے جواب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس خواب کا میرے روحانی واقعہ سے تعلق ہے۔ خواب سے پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، تو میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ شام کے وقت میں اپنے گھر دارالصدر ربا میں آیا اپنے گاؤں سے۔ شام کے وقت نماز عشاء سے پہلے میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں کچھ منظوم فکرات پیدا ہو رہے ہیں۔ اگرچہ میں نے زندگی میں کبھی شعر نہیں کہا اور نہ ہی میری طبیعت اس کی طرف مائل ہے، لیکن پھر بھی یہ فکرات کچھ منظوم تھے۔ ہو سکتا ہے یہ منظوم فکرات شاعری کے معیار پر پورے نہ اترتے ہوں، لیکن بلا شبہ ان میں شاعرانہ ہیجان پایا جاتا ہے۔ چند منٹوں کے بعد یہ منظوم فکرات میں نے لکھ لیے۔ اگلے دن میں نے سامعین کرام ان جو فکرات تھے میں نے محسوس کیا کہ یہ تو بڑی اچھی دعا ہے، اس کو نماز میں پڑھنا چاہیے۔ میں نے اپنے ماں جو تھی اس کو بھی یہ منظوم فکرات سنائے پڑھ کر، اور دیگر دوستوں کو بھی سنائے۔ تو یہ جو کیفیت ہوئی اس وقت میری، تو مجھے تو کوئی پتہ نہیں، کیونکہ میں تو ان راہوں کا راہی ہی نہیں تھا کہ الہام کیا ہوتا ہے، الہام ایسے ہو جاتا ہے۔ ان پڑھ آدمی تھا، ٹھیک ہے، دنیاوی طور پر میں ایک انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ رہا ہوں تھا، لیکن دین کا مجھے نہیں پتہ تھا۔ تو یہ بات تو عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ، کیونکہ میں شاعر نہیں تھا، اور اچانک چند منٹوں میں اس قسم کے فکرات 8 فکرات ہیں یہ پیدا ہو گئے۔ تو بظاہر تو اگر دیکھا جائے تو یہ سوچ والی بات ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، لیکن میں نے نہیں سوچا۔ میں سوچتا رہا پتہ نہیں کیا ہوا، بس اچھی شعر ہیں، فکریں ہیں، یہ دعا ہے ایک، تو اس کو نماز میں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو فکرات کیا تھے میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ کیسے مجھے پتہ چلا سوال جو ہے، تاکہ اس کی پھر حقیقت میں بتاؤں گا آپ کو۔ یہ فکرات اس قسم کے تھے: اے میری اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میرے غفار سن لے، میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسو اپنے ہوں ساتھ لایا، گلیوں میں رو رہا ہوں آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے، ہر آن رکھوں دین کو دنیا پہ میں مقدم، اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم، اسلام کی صداقت دنیا میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں جلاؤں، اسلام پر جیوں میں اسلام پر مروں میں، ہر قطرہ اپنے خون کا اس کی نظر کروں میں، برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں گل کی تو کر حفاظت۔ یہ جو منظوم دعائیہ اشعار تھے تو میں نے دعا اپنی نمازوں میں پڑھنے شروع کر دیے، اور میں نے اپنے دوستوں کو بھی کہا بھی آپ بھی پڑھا کریں، بڑی اچھی دعا ہے، لیکن مجھے کوئی خبر نہیں کہ یہ کدھر سے آئے ہیں، یہ کیسے ہو گیا، تو سوچے بھی نہیں تھا میں نے۔ تو چند ماہ کے بعد میں ایک خواب دیکھتا ہوں،
یہ جو خواب ہے، اس خواب میں آپ سب ہم پاکستانی ہیں، اگر کسی نے لالیاں شہر جو ہے آج کل وہ تو تحصیل بن چکا ہے، کسی زمانے میں ایک ٹاؤن تھا، تو وہ روا اور روا سے آگے ویسٹ کی طرف ہے، روا اور سرگودا میں آتا ہے. تو مجھے اچھی طرح بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ جایا کرتا تھا لالیاں، وہ جو 4-5 کلومیٹر ہماری زمین سے وہ ٹاؤن تھا. تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ لالیاں شہر سے پہلے ایک جھیل سی آتی ہے، آج کل تو وہ خشک ہو چکی ہے. اس زمانے میں جب درائے چناب اوور فلڈ ہوتا تھا تو پانی نکل کے ادھر آ جاتا تھا، تو وہ جھیل سی پانی ہمیشہ رہتا تھا. تو مجھے پتہ ہے اس جگہ کا. خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو لالیاں شہر سے پہلے جھیل تھی، اس کے جو مغرب شمال اور مغرب جو کنارہ تھا وہاں پر تھوڑا تھوڑا سبزہ ہے. تو وہاں پر اچانک خواب میں اپنے آپ کو حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے آگے روبرو کھڑا دیکھتا ہوں اپنے آپ کو. حضور السلام مجھ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو. یہ الفاظ ہیں حضور السلام کے. میں نے دعا کے لیے حضور السلام کے ساتھ خواب میں ہی اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے. حضور نے اٹھا لیے، یہ کہہ کے پھر اٹھا لیے انہوں نے ہاتھ، میں نے بھی اٹھا لیے ان کے ساتھ. تو اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے حضور، یہ جو چند ماہ پہلے یہ جو شعر مجھے میرے دل میں پیدا ہوئی تھی وہ اس وقت میں پڑھ رہا ہوں. اس وقت حضور صاحب کے ساتھ جو دعا کر رہا ہوں ہاتھ اٹھا کے، تو اس وقت جو دعا میں نے کی اس میں یہ جو 8 شعر میں نے ابھی پڑھے ہیں جو چند ماہ پہلے میرے دل میں پیدا ہوئی تھی، میں نے وہ وہاں پہ پڑھے. میں وہ شعر پڑھ رہا تھا تو میری آنکھ کھل گئی. تو یہ جو خواب ہے بظاہر تو عجیب خواب تھی. عجیب خواب اس طرح ہے کہ چند ماہ ایک غیر شاعر انسان کو چند منظوم فکرات ملتے ہیں. وہ شاعر نہیں ہوتا، اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، وہ نوٹ کر لیتا ہے، وہ نمازوں میں پڑھنی شروع کر دیتا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک خواب دیکھتا ہے، ایک بڑے عظیم اور ایک برگزیدہ انسان کو خواب میں دیکھتا ہے، ملتا ہے ہم سے، اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے. تو وہ عظیم اور برگزیدہ انسان اپنے زمانے کا امام مہدی اور مسیح موعود ہوتا ہے. تو وہ فرماتا ہے یعنی اس عاجز سے کہ غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو. اور نماز بھی میرا ذمہ دارہ سے تعلق ہے، تو وہاں پہ ذمہ داروں میں جو نماز بھی بعض کو چھوٹ جاتی ہے، کام اس کا ہوتا ہے. کوئی میری بھی حالت ان میں سے پیدا ہوا ایسی ہی تھی، کوئی نماز بعض کو چھوٹ بھی گئی. تو حضور صاحب نے مجھے یہاں پر یہ کہا، فرمایا غفار نماز پڑھا کرو میرے ساتھ دعا کرو. اور پھر میں نے ان کے ساتھ دعا کی. اچھا، عجیب حیرانگی والی بات یہ ہے کہ اس دعا میں وہ نظم وہ منظوم دعا پڑھتا ہوں. اچھا، اس بات کا خاص گہرا تعلق ہے کہ وہ میں نے کیوں اور دعا کیوں نہ کی، وہی میں نے منظوم دعائی اشعار کیوں نہ پڑھے. اس میں بڑا رہبت تھا، لیکن اس کے باوجود میرے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ کوئی ایسا روحانی واقعہ میرے ساتھ ہونے والا ہے یا کوئی میں مجدد یا مسلم بننے والا ہوں. کوئی ایسی بات میرے خواب و خیال میں بھی نہیں آئی، یہ خواب دیکھ کر بھی. لیکن اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، میں اپنی طالب علمی میں اپنا وقت گزارتا رہا. چلتے چلتے پھر میں دارالحمد کا جو واقعہ میرے ساتھ ہوا، وہاں پہ میں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے مضامین میں اور خطبات میں کہتا رہتا ہوں کہ ورچوئز نالج جو سقراط کا ایک کانسیپٹ تھا، اس کے متعلق میرے دل میں ایک سوال پیدا کیا گیا دوران تعلیم. تو میں نے پھر ایم اے کے بعد اس پہ غور و فکر شروع کیا کہ میں اس کے متعلق کچھ لکھوں، سوچوں کہ حقیقت کیا ہے. تو جب میرے پر یہ حقیقت نہ کھلی اور میں بے بس ہو گیا عقلی طور پر، تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو سقراط نے کہا ہے ورچو از نالج، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ورچو اینڈ نالج ون اینڈ دا سیم. اور یہ ہے کیا؟ تاکہ اگر ہمیں علم کا پتہ لگے گا تو پھر ورچو کا بھی پتہ چل جائے گا، اور اگر ورچو کا پتہ چل جائے تو پھر علم کا پتہ چل جائے گا. جب میں بالکل بے بس ہو گیا، شروع میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اس کو بڑا ایزی لے رہا تھا کہ بڑا آسان سی چیز ہے کہ میں تو 1 منٹ میں لکھ لوں گا، 2-4 دن میں لکھ لوں گا. لیکن جب غور و فکر کیا شروع تو پتہ لگا کہ یہ تو بڑا انتہائی مشکل سوال ہے، اس کا تو میں تو بے بس ہوں. تو اس کے بعد میں نے کوئی 10 دسمبر 1983 کی بات ہے، کوئی جمعہ کا دن تھا. میں تو اس کو مبارک جمعہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ میری لیے تو مبارک بن گیا. میں جمعہ پڑھ کے آ گیا اپنے کمرے میں تو وہاں پہ آ کر پھر میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کیا مطلب ہے اس کا.
جب سوچتے سوچتے میں تھک گیا تو پھر میرے دل میں آیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی یہ بھی کوئی تحریک تھی. میرے دل میں ایک چیز پیدا ہوئی کہ میں کیوں خدا سے کیوں نہیں پوچھتا. میں نے بہت زیادہ عقل کے ساتھ کوشش کر لی ہے لیکن ناکام رہا ہوں. اب اللہ سے پوچھتا ہوں. تو میں اپنی چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے قبلہ رخ ہو کر میں سجدہ ریز ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حضور. تو کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں. تو وہاں پہ میں سجدہ میں نے جو دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور کیں وہ یہ تھیں کہ رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں زیادتی فرما. رب علمنی ما ہوا خیر عندک، اے میرے رب مجھے وہ علم عطا فرما جو میرے لیے باعث خیر ہو. رب ارنی انوار کل کلیات، اے میرے رب مجھے وہ انوار دکھلا جو محیط کل ہے. رب ارنی حقائق الاشیاء، اے میرے رب مجھے چیزوں کی حقیقت سے آگاہ فرما. اے ازلی و ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا. یہ جو دعائیں تھیں میں نے جیسے کہ عام احمدی سب ہیں ان کو یاد ہوتی ہیں طالب علم ہیں، یہ حصول علم کے لیے ہی دعائیں الہامی ہیں. ان میں سے ایک دعا جو رب زدنی علم ہے یہ تو سورۃ طٰہٰ میں آسم پر نازل ہوئی تھی اور یہی دعا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر بھی ہوئی. باقی دعائیں جو ہیں وہ جو حصول علم کے بارے میں اور خاص کر ان دعاؤں کا تعلق علم اور معرفت سے ہے. مثلا ایک دعا ہے کہ رب ارنی انوار کل کلیات، اے میرے رب مجھے انوار کل سے آگاہ فرما جو محیط کل ہیں. اور یہ رب ارنی حقائق الاشیاء، اے اللہ تعالیٰ مجھے چیزوں کی حقیقت سے آگاہ فرما. یہ علم اور معرفت کی دعائیں ہیں کہ اے اللہ مجھے علم اور معرفت بخش دے. اور اے ازلی و ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا، کہ یہ بھی علم سے متعلق دعا ہے کیونکہ جو علم ہے وہی انسانوں کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے اور وہ علم لوگوں کو دیتا ہے، وہ علم جو ہوتا ہے اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا موجب بن جاتا ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ جب یہ میں نے دعائیں کی سجدہ میں تو سجدہ میں ہی میری کیفیت بدل گئی. عجیب انسان ہوں کہ ایک لفظ نہیں پتہ ورچوئس نالج کا. یہ چند منٹوں کی بات ہے. میں سجدہ میں گیا ہوں تو چند منٹوں میں یہ دعائیں پڑھتے پڑھتے میں بدل گیا. پتہ نہیں کہاں سے علم آ گیا. اور میں حلفاً یہ باتیں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایسا لگا مجھے کہ میرے دل کے ساتھ کچھ چشمے علم اور معرفت کے لگ گئے ہیں اور مجھے بھرنا شروع کر دیا انہوں نے. جب میں اٹھا ہوں تو یقیناً میں اس پہ بھی حلف اٹھا سکتا ہوں کہ جو عبدالغفار سجدہ میں گیا تھا جب میں اٹھا ہوں وہ عبدالغفار نہیں تھا. تو بہرحال بعد میں پتہ چلا وہ تو عبدالغفار جو تھا وہ تحلیل ہو گیا، وہ غلام مسیح و زماں بن کر اٹھا تھا سجدے سے. اسی دن یا اگلے دن غالباً مجھ پر یہ الہام ہوتا ہے ورچوئس گاڈ. پہلے تو جب الہام ہوا مجھ پر ہوش و حواس میں بیٹھا ہوا تھا تو میں ڈر گیا تھا اور گھبرا بھی گیا تھا کیونکہ میرا علم نہیں تھا اتنا. تو پھر دوبارہ شدت سے یہی الہام مجھ پر ہوا تو پھر میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، لکھا میں نے. تو اس کے بعد سامعین کرام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک سلسلہ شروع ہو گیا میرے ساتھ. مذہب اور علم کے گہرے راز جو ہیں مجھ پر کھلنے شروع ہو گئے اور اتنی شدت سے واقعہ ہونا شروع ہو گیا دارالحمد لاہور میں میرے ساتھ کہ میرے جو کلیگ تھے سارے میرے دوست تھے، بڑے اچھے تھے، بڑی رسپیکٹ دیتے تھے، میں ان کی عزت کرتا تھا. جب میری ان سے باتیں ہوتی تھیں تو وہ کہتے تھے مجھے عبدالغفار وہ کہتے تھے یار آج کچھ نازل ہوا ہے، یعنی پیار سے کہتے تھے مجھے کیونکہ میری باتیں بدل گئیں. اس سجدہ سے اٹھنے کے بعد میری باتوں کے رنگ بدل گئے، میری باتیں جو تھیں ان کا رخ بدل گیا. تو انہوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا، بال پیار سے کرتے تھے. تو یہ غفار کیا ہوا ایسا. بہرحال وہ یہ سب مانتے تھے، جانتے تھے کہ یار یہ باتیں جو آپ فلسفیانہ باتیں کر رہے ہیں حالانکہ آپ کا تو سبجیکٹ نہیں ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد پھر انہی دنوں میں ابھی دارالحمد میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو خواب ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، جس خواب میں حضور اسلام کے آگے کھڑا ہوں اور آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ کی دعا میں شامل ہوتا ہوں اور آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، میں بھی آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں. تو پھر میں یہ منظوم جو دعائیہ اشعار ہے وہ پڑھتا ہوں. تو اس خواب کا جو اللہ نے مجھ پر تعبیر ظاہر فرمائی اور مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار جو تیرے ساتھ ہوا ہے واقعہ، یہ سجدے میں گیا تو نے دعائیں پڑھی ہیں، اس کے بعد تجھے الہام ہوا ہے ورچوئس گاڈ، یہ سارا سلسلہ اس عظیم انسان کی دعا کا نتیجہ ہے جو اس نے خواب کی عالم میں پڑھی تھی اور تو اس میں شامل تھا اور میں نے تجھے شامل کیا تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر جو کہ 6 سال تک
مجھے کوئی علم نہیں اس خواب کا۔ پھر سجدہ سے اٹھنے کے بعد انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جو تعبیر ہے اس خواب کی مجھے بتائی، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اب میں تمہیں وہ پڑھ کر سناتا ہوں میں کاغذ سے کہ وہ تعبیر کیا اللہ نے مجھے بتائی۔ اولاً اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام مجھے بتایا کہ اس خواب میں میرے بندے مہدی و مسیح موعود سامنے جو دعا مانگی تھی، یہ وہی دعا تھی جو آپ علیہ السلام نے نبی کریم رؤوف و رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے اور غلبہ اسلام کے لیے ہوشیار پور میں 40 روز تک اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر مانگی تھی۔ یہ دعا مانگی تھی حضور سامنے، اور پھر اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام سے اسے مخاطب کر کے فرمایا تھا، وہی ہوشیار پور میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان دیا جاتا ہے، تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ یہ سارا الہامی کلام ہے وکانہ امرن مقضیہ تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ وہ جو تیری خواب میں میرے برگزیدہ بندے نے وہ جو دعا کی تھی، وہ دعا اس کی یہ ہوشیار پور والی وہ دعا تھی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب کے بارے میں یہ بتائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ وہ موعود نشان رحمت اور وہ موعود ذکی غلام جو میں نے اپنے بندے کی دعا کے جواب میں اسے بخشا تھا، وہ تو یعنی خاکسار ہی تھا، اور اس خواب میں نے تجھے بھی اپنے مہدی و مسیح موعود کے سامنے کھڑا کر کے اس کی دعا میں شامل فرمایا تھا۔ دو وجودوں کی دعا تھی، ایک آقا تھا ایک غلام تھا۔ اللہ نے مجھے فرمایا کہ میں نے تجھے، تو ہی وہ نشان رحمت تھا اور تو ہی وہ موعود ذکی غلام تھا، میں نے خواب کے رنگ میں تجھے اس کے سامنے کھڑا کر کے یہ سارا کام کروایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا، یہ اللہ کی باتیں ہیں میرے ساتھ، کہ اے عبدالغفار تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تو نے مجھ سے کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے، اور واقعی مجھے نہیں پتہ تھا۔ میں نے تجھے وہ کچھ سکھایا جو تمہیں مجھ سے مانگنا چاہیے تھا، اور خواب میں جو منظوم دعائے اشعار تو نے پڑھے تھے وہ تو نے نہیں بنائے تھے بلکہ میں نے الہامی طور پر تیرے دل میں ڈالے تھے۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ تو الہامی کلام تھا جو میرے دل میں 6 سال پہلے میں نے وہ نوٹ کیا، بھئی یہ بڑے اچھے شعر ہیں، یہ تو الہامی کلام تھا، اللہ نے مجھے بتایا تو مجھے پتہ لگا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ فتح اور غلبہ اسلام کے لیے یہ منظوم الہامی دعا میں نے تمہیں اپنے برگزیدہ بندے کی دعا میں شامل کر کے اور اس کی ابتدا میں تجھ سے منگوائی تھی، پھر مانگی میں نے ان کے ساتھ، میں نے بھی دعا مانگی، دونوں کی دعا ہوئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی کوئی میں جس موعود ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی تھی اس کی مرکزی صفت اس کا ذکی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ تو ذکی کے لغوی معنی لغت میں دیکھ، ایسی باتیں ہوئی ہیں میرے جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، تو لغوی معنی لغت میں دیکھ۔ میں آپ کو بھی سامعین کو بھی کہتا ہوں کہ آپ سب بھی ذکی کے لغوی معنی جس کے پاس تو اردو ڈکشنری ہوگی اس میں دیکھے۔ تو جب میں نے معنی دیکھے تو لغوی کے معنی وہاں پہ لکھے ہوئے تھے پاک اور نیک۔ اللہ تعالیٰ نے پھر میری توجہ نظم کی طرف پھیرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ اس شعر میں کہ اس میں ایک شعر ہے، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبدالغفار جو دعائیہ اشعار تیرے دل میں ڈالے گئے تھے اس میں مذکورہ شعر میں تجھے ذکی بننے کی دعا سکھائی گئی تھی، اور پھر اپنے مہدی و مسیح موعود کی ابتدا میں تجھ سے یہ دعا منگوائی بھی تھی۔ کیا اب بھی تجھے تیرے ذکی غلام ہونے میں کوئی شک ہے؟ یہ ایسی باتیں میری ہوئی ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اس عاجز نے جواباً عرض کیا تھا کہ اے مہربان مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو خواب میں نے ابھی آپ لوگوں کو سنائی ہے اس کی تعبیر معلوم ہونے پر مجھے اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا سامعین کرام عین الیقین حاصل ہو گیا، لیکن مجھے ابھی بھی حق الیقین حاصل نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں
وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، اور میں اپنے نفس کو ہر قسم کی غلطی سے بری قرار نہیں دیتا، کیونکہ انسانی نفس سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے بری باتوں کا حکم دینے پر بہت دلیر ہے۔ سامعین کرام، خاکسار بھی اپنے نفس سے ڈرتا تھا، اور میں تھوڑا تھوڑا مغموم رہنے لگا جب یہ میری باتیں ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رات مجھے لا ریب فیہ کے الفاظ میں شک کرنے سے منع فرمایا، لیکن مجھ ایسے خطا کار اور کمزور انسان کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ بالآخر خاکسار کو اپنے موعود ذکی غلام مسیح و زماں ہونے کا حق الیقین کیسے حاصل ہوا، تو اس سلسلے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو دارالحمد میں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا لاہور میں، یہ دسمبر 1983 کے آخر میں پھر جماعت احمدیہ کا جلسہ سالانہ ربا میں ہوا، تو جلسہ دیکھنے کے لیے میں بھی پھر آ گیا۔ تو جلسہ کے موقع پر نا افتتاحی تقریر جو تھی جناب خلیفہ رابع صاحب کی، اس سے پہلے سورۃ شعراء کی آیات نمبر 46 تا 49 پڑھی گئی تھیں، تلاوت کی گئی تھیں۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اعجاز اور فرعون کی غرقابی کا ذکر تھا۔ پھر ان کے بعد یعنی یہ تلاوت کے بعد خلیفہ رابع صاحب کا یہ ایک منظوم کلام تھا جو بعد میں مرد حق کی دعا کے عنوان سے شائع ہوا اور بہت پھیلا جماعت میں۔ میں نے بھی اس نظم کو سامعین کرام اس جلسہ میں سنا تھا، اس مرد حق کی دعا جو تھی پڑھی گئی تھی، لیکن مجھے اس وقت کوئی خبر نہیں تھی، اس وقت جلسہ میں مجھے کوئی خبر نہیں تھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگرچہ میرے ساتھ معاملہ شروع ہو گیا تھا، میں تو 10 دسمبر سے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ کیا کیا ہوا، خواب کی تعبیر مجھے بتا دی اللہ نے سب کچھ۔ تو میں جب آیا ہوں یہ شعر جو خلیفہ رابع کے تھے وہ بھی پڑھے گئے میرے سامنے، میں جلسہ میں موجود تھا لیکن مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ لیکن چند ماہ بعد یعنی اپریل یا مئی میں 1984 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اس نظم یعنی مرد حق کی دعا کے 3 اشعار کا تیرے سجدہ سے اٹھنے والے نئے عبدالغفار کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ یہ ہیں: 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلم تو جو ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی۔ یہ دعا ہی کا تھا موزہ کیسا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ آخری شعر اس نظم کا یہ ہے: عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ یہ ایک خلیفہ جماعت احمدیہ قادیان کا یہ شعر کہہ رہا ہے۔ اچھا آگے سنیے، اللہ تعالیٰ نے آخری شعر کی طرف میری توجہ بار بار مبذول فرمائی، اور مجھے کہا گیا اور مجھ پر کھول دیا گیا کہ اے عبدالغفار، یاد کر تو وہ اپنی خواب جس میں تو نے مسیح الزماں کے ساتھ اور اس کی اقتداء میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف دعا کے لیے اٹھائے تھے۔ پھر مجھے فرمایا گیا کہ مرزا طاہر احمد نے لاشعوری طور پر اپنی نظم کے اس شعر میں جس غلام مسیح الزماں کے ہاتھ اٹھائے جانے کا ذکر کیا ہے وہ غلام مسیح الزماں تو ہی ہے، کیونکہ تو جانتا ہے اور تجھے یاد ہے کہ میں نے خواب کی حالت میں اپنے مسیح الزماں کے روبرو تجھے کھڑا کر کے تجھ سے ہی دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھوائے تھے۔ میں سامعین کرام سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بندہ کوشش سے بھی کر سکتا بندہ کہ تدبیر سے عقل سے کوئی اس قسم کا کر لے، بندہ خواب دیکھ لے اپنی مرضی سے اور اس قسم کے دعائیہ اشعار بنا لے اپنی ذہن سے ہی کہ جی میں نے مجھ سے موت بننا ہے، پھر مرزا طاہر کو بھی قابو میں کر لے کہ جی یہ شعر کہہ دے، اور شعر بھی وہ ہوں کہ وہ جو مطلب کہ جو میں نے عقل سے سوچا ہوا اس کی تصدیق کر رہے ہوں۔ یاد رکھیں سامعین کرام، عقل سے ممکن نہیں ہے۔ اگر انسان عقلوں سے یہ بات کرنی شروع کر دے تو نظام جو کائنات اللہ کا وہ تو درہم برہم ہو جائے، اللہ تو فارغ ہو جائے، لوگ ہی بندے عقل سے پھر مجھ سے موت بن بیٹھیں اور سب کچھ کم کرتے چلے جائیں۔ یہ عقل سے ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی سامعین کرام یاد رکھیں کہ معمور من اللہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے یا کسی انسان کو اپنے وحی کے ذریعے کسی اہم کام پر معمور فرما دے، کھڑا کر دے۔ اب جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دیکھنے کے بعد اس میں کوئی شک نہ رہا کہ انہیں اپنے لخت جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ہو چکا ہے، یا جس طرح موسیٰ کو وحی یعنی القاء فی القلب کے بعد یہ یقین ہو گیا
کہ مجھے اپنے جگر گوشہ کو دریا میں بہائے جانے کا حکم ہو چکا ہے، یا جس طرح شہد کی مکھی اور زمین وحی الہی کے بعد اپنے اپنے کاموں پر معمور ہو گئیں، اسی طرح مجھے بھی خلیفہ رابع صاحب کے اس شعر کے سننے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھائے جانے کے بعد اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مصلح موعود ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ رہا، اور میں اپنے رب کے حضور لاجواب سا ہو گیا۔ اور سامعین کرام، یہ میری ہی بات نہیں، بلکہ اگر میری جگہ آپ میں سے کوئی اور احمدی ہوتا تو اس کا رد عمل اور اس کا موقف بھی وہی ہوتا جو آج میرا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بوجھ زیادہ ہو اور انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے ڈر کر اسے اٹھانا نہ چاہے تو وہ لوگوں سے تو بھاگ سکتا ہے، ماں باپ کے آگے بھی شاید وہ انکار کر دے، چونکہ بیٹا ہوتا ہے ان کا، انکار کر دے کہ میں نہیں اٹھا سکتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس طرح اتمام حجت کر دے تو پھر وہ بندہ اس کے حضور سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس میں میرا جرم کیا، حضور صاحب فرماتے ہیں، اس میں میرا جرم کیا جب مجھ کو یہ فرما ملا، کون ہوں تا رد کروں حکم شے ذل اقتدار۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میرے لاجواب ہونے کی وجہ سامعین کرام یہ تھی کہ چونکہ میری مذکورہ جو خواب ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے، اس کا یا تو مجھے علم تھا یا پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا جس نے مجھے یہ خواب دکھائی تھی۔ خلیفہ رابع صاحب کو بہرحال اس کا نہیں پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی احمدی نوجوان کو ایسا خواب دکھایا ہوا ہے، یہ مرزا طاہر کے خلیفہ رابع کے علم میں یہ بات تھی کہ ایسی خواب بھی کسی نوجوان نے دیکھی ہوئی ہے، جس میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود نے نہ صرف اس نوجوان کو اپنی دعا میں شامل فرمایا ہوا ہے بلکہ بزرگ و برتر رب کے آگے حضور میں اس نوجوان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی فرمائی ہوئی ہے۔ یہ باتیں مرزا طاہر تو نہیں جانتا تھا، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ مزید برآں یہ کہ اس نوجوان نے اپنے رب آقا کے ارشاد پر اس کی دعا میں شامل ہو کر اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر ایک الہامی دعا مانگی ہوئی ہے، اور اس الہامی دعا میں نہ صرف اس نے اپنی بخشش اور اپنے پاک اور نیک یعنی زکی بننے کی دعا کی تھی بلکہ اسلام کی سچائی اور اس کی فتح اور شمع ہدایت کو گھر گھر میں جلانے کی بھی دعا مانگی تھی۔ اور آپ کا یہ جواب ہے میرا آخر پہ، اور اس طرح مجھے حق الیقین ہو گیا کہ مجھ خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے عصمت و صداقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر کرنے اور فتح اسلام کے لیے معمور فرما دیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ میں آپ لوگوں کو بات بتاتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں نے پڑھی ہیں نا، یہ دعا ہی کا تھا، معجزہ کے عصا ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ 21 سال سے میرا یہ دعویٰ خلیفہ رابع صاحب کے سامنے میں نے رکھا، اگر یہ میری گپ ہو، میں یہ باتیں ایسی ہوں تو یہ جماعت احمدیہ قادیان کے علماء خلیفہ تو چھوڑتے نہیں کسی کو۔ میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں، میدان میں کھڑا ہوں، انشاءاللہ کبھی بھی یہ لوگ میرے سامنے نہیں آ سکتے، کیونکہ میں صادق ہوں۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا جو خلیفہ رابع صاحب نے اس نظم میں کہا، اور مجھے خدا نے بتایا کہ دیکھ یہ تیری تصدیق ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں کا میرے دعوے کی طرف توجہ نہ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ صحیح ان کا فسق ہے، یہ فاسق لوگ ہو چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ تو بہرحال آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ مجھے کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی، کیسے مجھے پتہ چلا کہ میں ہی موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا مسلم موعود ہوں۔ یہ ہے وہ تفصیل۔ اگلا پھر کوئی سوال کوئی کسی کا ہے؟ حضور یہ کچھ اور سوال ملے ہیں، یہ 4 سوال ہیں، یہ موبائل سے متعلق ہیں۔ سوال کرنے والا پوچھتا ہے، کیا خدا کے اذن کے بغیر موبائلہ ہو سکتا ہے؟ سوال ختم ہو گیا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، اگر میں کسی کو موبائل کا چیلنج دوں گا تو میں خدا کے اذن کے بغیر نہیں دوں گا، خدا سے پوچھوں گا، خدا مجھے اذن دے گا موبائل کا چیلنج دے تو میں چیلنج دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی نے موبائل کا چیلنج دیا ہے تو یہ سوال اس سے پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ کو اللہ نے اذن دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ میں نے موبائلوں کا چیلنج مجھے دیا گیا اور میں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ جناب یہ موبائل ہم کلمہ گو لوگ ہیں، مناسب نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اس میں سارے فیصلے موجود ہیں، تقویٰ سے ہم دیکھتے ہیں تو جو ہماری اختلاف ہے اس کا حل موجود ہے، وہ قبول کر لیتے ہیں، موبائلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب لوگ اڑ جائیں، وہ موبائل پر اصرار کریں،
پھر وہ بندہ کوئی بھی بندہ ہے، مثلا میں ہوں یا زید بکر ہو، تو وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اب اس کے لیے چارہ نہیں ہے کہ وہ ان کے چیلنج کو چھوڑے، اگرچہ وہ سچا ہے تو سچے کو پھر اس قسم کے لوگ وزن پا کر مبالغے کا چیلنج دیں یا نہ اپنے پاس سے دیں تو وہ باہر قبول کرتا ہے کیونکہ وہ صادق ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے جو مجھ کو چیلنج دیے گئے میں نے قبول کیے اور میں ان کے مبالغوں میں داخل ہو گیا۔ ایک تو فارغ ہو چکا ہے اور ایک دوسرا آ گیا ہے، اس کے مبالغے میں داخل ہو گیا ہوں مجبوری کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کا بھی رزلٹ نکالے گا۔ ویسے بیسیکلی یہ سوال ان سے ہونا چاہیے جو مبالغوں کو چیلنج دیتی ہیں، میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں تو کراہت کے ساتھ پھر جب نہیں مانتے لوگ نہیں مبالغہ کرنا ہے بھی آ جاؤ۔ اگلا سوال۔ حضور ان کا اگلا سوال ہے، کیا خدا نے آپ کو ناصر سلطانی کے ساتھ مباہلہ کرنے کی اجازت دی تھی؟ اس مباہلہ میں 1 سال کی مدت مقرر ہوئی ہے، مگر یہ تو خدا کا فیصلہ ہے کہ وہ کب کسی کو سزا دے، کیا اس مدت کو انسان اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ یہ جو سلطانی کے مبالغے کی بات ہو رہی ہے یہ چیلنج بھی ان کا ہے اور یہ مدت بھی انہوں نے مقرر کی ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں تو ویسے سوال تو ان سے متعلقہ ہیں، وہ جواب دیں، کیونکہ وہ مدت بھی مقرر کرنے والے ہیں، چیلنج بھی دینے والے ہیں۔ میں تو ان کے سمجھانے کے بعد، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے حضرت مرزا صاحب السلام کی اسٹڈی کی ہے، جو ان کے جو لکھا ہے انہوں نے اپنے زمانے میں جو ان کو مبالغوں کو چیلنج دیا کرتے تھے ان کو پہلے انہوں نے سمجھایا، دلائل کے ساتھ سمجھایا کہ یہ باتیں جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہیں، مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان پر نہیں گیا، نہ اس نے آنا ہے، تو یہ مبالغوں کا چیلنج دیتے پھر رہے ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اذن دے گا تو میں انشاءاللہ مبالغہ قبول کر لوں گا۔ پھر ایک وقت انہوں نے دعا کی، کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اذن دیا، اطمینان قلب دیا اور کہا کہ ان کو قبول کرو، پھر انہوں نے قبول کیے۔ میرا بھی یہی حال ہے، میں نے ان سب لوگوں کو یہ مجھے چیلنج کر رہے ہیں ان کو سمجھایا، اتمام حجت کی، اور جب انہوں نے نہ رکے ضد کی تو پھر اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا رہا ہوں کہ اے خدا مجھے اب میں کیا جواب دوں ان لوگوں کو۔ پھر مجھے بھی شرح صدر دی گئی اور اطمینان دیا گیا کہ ان کے قبول کر، ان کو چیلنج تو ان کو ہو جا۔ یہ لوگ ہیں مدتیں مقرر کرنے والے اور چیلنج دینے والے۔ جہاں تک 1 سال کی بات ہے نا، خود مرزا صاحب السلام کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مبالغہ کی مدت ہوتی ہی 1 سال ہے۔ آسم کی حوالے سے انہوں نے ثابت کی ہیں باتیں، حدیث سے ثابت ہیں کہ 1 سال کی مدت ہوتی ہے۔ آسم نے فرمایا ہے کہ وہ جو نجران کے عیسائی آئے تھے جنہوں نے عیسیٰ کے سلسلے میں جو باتیں کر رہے تھے، تو آسم نے وہاں پہ 1 سال کی مدت کہا تھا، بھی اگر یہ لوگ میرے ساتھ مبالغہ میں آ جاتے تو 1 سال میں یہ اللہ ان کو ہلاک کر دیتا۔ چونکہ الفاظ آسم کے فرمائی ہوئی 1 سال کے ہیں، اس لیے پھر ظاہر سنت ہے۔ حضرت مرزا صاحب صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ فرمایا ہے، تو ظاہر ہے کہ سلطانی صاحب وہ منیر اعظم صاحب تو چیلنج دیا، اس نے 2 سال رکھ لی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے تو پتہ ہے، یقین لوہی کی طرح یقین ہے کہ میں صادق ہوں، یہ جو میرے ساتھ سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا اس کے ساتھ اللہ کیا کرے گا، لیکن وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ تو بہرحال وہ منیر اعظم صاحب بھی وہ فارغ ہو چکے ہیں، وہ 2 سال کے بیٹھے تھے کر کے، تو اب سلطانی صاحب آئے ہیں، وہ 1 سال کا بڑے رولز اور ریگولیشن کے ساتھ کر رہے ہیں، تو وہ بھی آ گئے ہیں، ان کو بھی سمجھا چکا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے آپ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن بہرحال میں یہ کہوں گا آپ لوگوں کو کہ یہ مبالغہ مذاق نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، سلطانی اور میرے پاس بھی مبشر الہامات ہیں، اور پیش کوئی مسلم ملک کے سلسلے میں اتنا مواد ہے، الہامی بھی غیر الہامی بھی، تو ساری وہاں پہ سچ سچ اور جھوٹ جھوٹ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں مبالغوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ لیکن بہرحال جو لوگ مجھے مجبور کریں گے ان کے بعد بھی تو میں انشاءاللہ ان کے بھی قبول کروں گا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ میں صادق ہوں، اور ایک لمحہ کے لیے بھی مجھے کوئی خوف نہیں اس بات کا ان کے مبالغوں کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، ان کو ہدایت دے کہ یہ کام نہ کریں، اور جن باتوں کا تصفیہ بغیر مبالغوں کے ہو سکتا ہو تو ان کا دلائل کے ذریعے فیصلہ کر لینا چاہیے، نہ کہ مبالغے کرنے چاہیے۔ اگلا سوال۔ اگلا سوال ہے، کیا اگر کوئی غیر شرعی طور پر کسی کو مباہلہ کا چیلنج دے تو کیا اس کو قبول کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ کوئی شرعی دیتا ہے یا غیر شرعی دیتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، منیر اعظم جو مبالغہ کا چیلنج دے رہا ہے وہ 2 سال کا دے رہا ہے، اس کی بظاہر اگر احادیث اور حضرت مرزا صاحب السلام کا وہ دیکھیں کلام، وہاں پہ تو 2 سال کی مدت ہی غیر شرعی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ مبالغہ کا چیلنج دے رہا ہے، میں نے اس پہ اتمام حجت کی، لیکن وہ اڑا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات ہے اصل میں کہ اگر میں وہ قبول نہیں کرتا، اگرچہ میں صادق ہوں،
تو ظاہر ہے کہ اس نے تو ڈگڈگی بجانی ہے کہ جناب عبدالغفار جمعہ صاحب بھاگ گئے، وہ ہیں ہی جھوٹے، بتاؤ پھر میں کیا کرتا؟ یعنی ایک بندہ جھوٹا ہے، وہ دعویٰ چیلنج کر رہا ہے مجھے مبالغے کا، میں اس کے غیر شرعی مبالغے کو سمجھ کے اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، تو لوگوں نے تو نہیں کرنا کہ جناب جمعہ صاحب تم تو باقی غیر شرعی تھے، انہوں نے تو کہنا یہ بھاگ گیا، توڑی مار دینی ہے سب نے تاڑی کہ جناب وہ بھاگ گیا، جھوٹا تھا۔ اس واسطے میری مجبوری ہے کہ ان غیر شرعی مبالغے کے چیلنجوں کو بھی قبول کروں تاکہ خدا تعالیٰ ان کا جھوٹ ان پر ظاہر کرے اور میری صداقت دنیا پر ظاہر ہو جائے۔ تو یہ میری مجبوری تھی کہ میں نے ان غیر شرعی جو مبالغوں کے چیلنج تھے میں نے قبول کیے تاکہ ان لوگوں کو موقع نہ ملے اور لوگوں کو بھی، جماعت احمدیہ قادیان سے ہے یا لاہور سے ہے یا جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یہ تماشا، ان کو بھی میرے پر الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ اگر میں نہ قبول کرتا تو سب سے پہلے تو انصر رضا صاحب نے کہنا تھا جی بھاگ گیا جمعہ صاحب، بلکہ ایک میری نیوز لگی ہوئی ہے، ایک ڈاکٹر جہانگیری صاحب ہیں، یہ 2012 کی بات ہے، انہوں نے ایک ای میل چھوڑ بھی دی کہ جناب سلطانی صاحب نے مبالغہ کا چیلنج دیا جمعہ صاحب کو، وہ بھاگ گئے نبوت کے معاملے میں۔ یہ بالکل نیوز جو میری ویب سائٹ پہ وہاں پہ لگی ہوئی ہے، اس کی میل بھی لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے دیکھا بھی یہ تو بغیر، حالانکہ نہ اس نے، بلکہ سلطانی نے بھی بعد میں کہا خطبے میں کہ جناب جمعہ صاحب کو میں نے مبالغہ کا چیلنج نہیں دیا۔ ایک بندے نے غیر شرعی ایک مبالغہ کا چیلنج نہیں دیا مجھے، اور وہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے نہیں دیا۔ ایک تھرڈ مین اور ڈاکٹر جہانگیری، ایک پڑھا لکھا انسان، وہ کہتا ہے کہ جمعہ صاحب بھاگ گئے۔ اب خود فیصلہ کریں کہ اگر میں منیر اعظم کا دیا ہوا چیلنج قبول نہ کرتا، سلطانی کا نہ قبول کرتا، میں جتنا بھی سچا ہوں، اس قسم کے لوگ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ یار تو ہے ہی جھوٹا۔ اس واسطے ایک انسان کی مجبوری بن جاتی ہے بعض اوقات، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ ہاں چل بھائی ان کی شرعی ہیں یا غیر شرعی ہیں، ان کو قبول کر کے داخل ہو جا، تو انشاءاللہ تعالیٰ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو منیر اعظم کا نکلا ہے، شاید اس سے بھی بدتر۔ باقی میری لوگوں کی درخواست ہے اور جو مدعی ہیں بھی دیکھیں، جب اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، دلائل ہیں، کا نبوت کا مسئلہ ہو، پیشگوئی مسلم موعود کا ہو یا کوئی اور ہو، مجددیت کا ہو، جب اللہ کی کتاب میں سے سب چیزوں کا ہمیں جواب مل سکتا ہے اور الہی کلام جو الہامی کلام جو میرا صاحب پر نازل ہوئے اس میں سے یہ فیصلے ہو سکتی ہوں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو مبالغوں کو چیلنج کہ مذاق نہیں ہے، تو اس قسم کے نہ کیا کریں اور اپنا محاسبہ کریں اور اپنی آخرت سے ڈریں کہ آخر مار کے اللہ کے پاس جانا ہے، تو وہ وہاں پہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ اگلا سوال۔ حضور ان کا آخری سوال ہے، سلطانی صاحب آپ کی موائلہ کے چیلنج کی قبولیت کے بعد آپ پر آپ کی قوم پر لعنت بھیجی تھی، آپ پر اور آپ کی قوم پر لعنت بھیجی تھی جو کہ اس کو الہام ہوا تھا۔ کیا مجدد اپنی قوم جو کہ اس کا انکار کرے لعنت بھیجتا ہے؟ دیکھیں یہ جو لعنت بھیجنے والی بات ہے نا، یہ تو مبالغہ کے سلسلے میں ہوتی ہے کہ دو فریق مبالغہ کر رہے ہیں، ایک مبالغہ کا چیلنج دیتا ہے، دوسرا مجبوری سے یا غیر مجبوری سے اس کو قبول کرتا ہے، تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیلنج دینے والا ہے وہ لعنت بھیجتا ہے، اپنے مخالف پارٹنر جو ہوتا ہے اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو اس میں جو بعض اوقات پھر جو قبول کرتا ہے وہ چاہے تو وہ بھی لعنت بھیج سکتا ہے، چاہے تو کوئی اور دعا کر سکتا ہے اللہ سے کہ اللہ میرے میں اور اس میں جو جھوٹا ہے اس کا جھوٹ ظاہر کر دے اور جو سچا ہے ہم میں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے۔ سلطانی نے اگر لعنتیں بھیجی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے علم انسان ہے، کوئی مجدد نہیں ہے، اس کا علم ہی نہیں ہے، اس کو روحانیت سے مس نہیں ہے۔ اگر اس کو ہوتا تو یہ کام نہ کرتا۔ یہ کام بتا رہے ہیں کہ بے علم انسان ہے، کہ اس کو ذہنی عارضہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پرابلم کوئی کنفیوژن ہے اس کی، ان کی ان باتوں میں نہیں جاؤں گا، مجھے علم ہے، کافی مجھے علم ہے، اگر میں وہ باتیں شروع کر دیں تو ایک بہت بڑی نشست چاہیے، لیکن ان کا ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ غلط سائڈ پہ آ گیا ہے اور پھر ساری اس کی فیملی بھی ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم کرے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ لعنت بھیجنا کلمہ گو پر کتنا بھی اختلاف ہو نہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ میرا صاحب سامنے اپنی حقیقت الوحی میں فرمایا ہوا ہے کہ دیکھو میں لوگوں کو کافر نہیں کہتا، یہ لوگ مجھے کافر کہہ کر اپنے کفر کا پر مور لگا رہے ہیں۔ جب میں لعنتی نہیں ہوں اللہ کی نظر میں، میری قوم میری جماعت نہیں ہے، تو سلطانی کی لعنتیں ہم پر اس پر اٹھ کے پڑیں گے، اللہ اس کو ملعون قرار دے گا۔ تو انسان کو بچنا چاہیے۔ میں نے جو دعا کی ہے
اور مری اعظم کے سلسلے میں جو موالا کیا تو اس میں بھی میں نے یہ دعا کی تھی کہ رب فرق بینا صادقم و کاذبن انتا تراک اللہ مسلم صادقن. انسان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو کتنے صادق تھے بڑے, اس کے باوجود بھی عاجزی سے بات کرتے تھے, ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے. آج جیسا انسان ہر لمحہ اللہ تعالیٰ فرماتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شک نہ کر, پھر بھی وہ محاسبہ کرتے تھے کہ کوئی میری نفس کی بات تو نہیں ہوگی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو سلطانی صاحب کی لانتے بیچتا پھر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے. تو بہرحال جو ہے اس کی فطرت ہے, اس کے مطابق وہ کام کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اگر میں خدا کی نظر میں نہیں لانتی اور سچا اور معوذ ذکی غلام مسیح و زماں ہوں تو اس کی لانتے بھیجی ہوئی انشاءاللہ اس پر پڑیں گی اور ان کی جزائے پائے گا. اللہ اس کو ہدایت دے. بہرحال السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. یہ ملک منور صاحب کے کچھ سوالات ہیں جی. جی انہوں نے مجھے ای میل سے بھیجے تھے تو وہ میں نے کاپی کر کے تو لے آیا. یہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اب سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ اپنے سے پہلے کسی کو بھی جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نہیں آئے, صرف تصدیق کے لیے اور اپنا دعویٰ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ خلیفہ ثانی کو غلط کیوں ثابت کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں نے سن لیا ہے سوال, تو میں پہلے پھر اس کا جواب دیتا ہوں, اگلا پھر سوال بعد میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک صاحب کو یہ سوال ہے نا, تو کسی مرسل نے میرے سے پہلے کسی مرسل نے مرسل کو باقی جھوٹا نہیں قرار دیا. ٹھیک ہے, یہ میں مانتا ہوں. لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جھوٹے جو عقائد بنتے ہیں مرسل جو باتیں ہیں ان کو تو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ تو اتفاق کریں گے ملک منور صاحب بھی کہ مثلا حیات مسیح کا ایک عقیدہ جھوٹا تھا. مرزا صاحب نے آ کے اس کو رگڑا, ساری زندگی اس پہ لگائی اور ثابت کیا کہ عیسائیوں کو خدا وفات یافتہ ہے. تو یہ کیا کام کیا؟ حالانکہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. یہ اس کی قوم کا الزام ہے اس پر کہ انہوں نے غلط فہمی میں اس کو خدا کا بیٹا بنا لیا. ٹھیک ہے, اس میں بری و زمائے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, لیکن قوم نے یہ جھوٹ ان کی طرف منسوخ کر کے ایک عقیدہ گھڑا حیات مسیح کا, اور اس کی بیس پہ کفارہ اور نہ جانے کیا کیا, اور اس کی بیس پہ لوگوں کو اکٹھا کیا لالچ دے کے وہ 1.5 ارب ہو گئے ہیں. لیکن یہ ہے سب سے برا عقیدہ, کیونکہ یہ توحید پر حملہ ہے حیات مسیح کا. تو مرزا صاحب السلام نے اس عقیدے کو جھٹلایا, منور صاحب بھی اس کو مانیں گے, جھٹلایا. تو اور پھر یہ عقیدہ عیسائیوں نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی طرف منسوب کیا ہوا تھا. اور حضور سامنے مسیح عیسیٰ ابن مریم متعلق میرا ایک مضمون ہے, غالباً نمبر نہیں یاد اس ٹائم, 41 ہے 42, عیسائیوں کے خدا کے متعلق حضرت مرزا صاحب السلام کا جو بھی ہے, اس میں آپ مرزا صاحب السلام کی تحریریں پڑھیں, غالباً 7 بچن کے وہ حوالے ہیں. مرزا غلام صاحب نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق کیسی زبان استعمال کی ہے, میں ملک منور صاحب سے کہوں گا کہ وہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد پھر آپ کا سوال مجھ پر یہ تو بنتا ہی نہیں. مرزا صاحب سامنے وہ حوالے نہیں ہیں اس وقت میرے پاس ایسا سخت, حالانکہ حوالے میرے آقا ہیں, مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں کہ حضور صاحب نے جو کہا سچ فرمایا. کیونکہ یہ جو حیات مسیح کا ایک مشرکانہ عقیدہ اتنی غلط عقیدہ ہے, توحید پر حملہ ہے, اس سلسلے میں اس کی ڈسکریج کرنے کے لیے لوگوں کو حضور صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے وہ صحیح ہیں, ضروری تھے, مجھے اعتراض نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کو ان پہ اعتراض ہے کہ مرزا صاحب نے عیسیٰ ابن مریم متعلق یہ کیا زبان استعمال کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ منور صاحب سے میں پوچھوں گا کہ کیا وہ جو مرزا صاحب سامنے الفاظ استعمال کیے ہیں مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق صاف ہے کہ مریم کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا, اس نے 3 جھوٹ بولے, اس کی دادی نانیاں ساریاں سب وہاں پہ ہے. سوال یہ ہے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ملک صاحب کیا مجھے جواب دیں گے؟ کیا مرزا صاحب علیہ السلام نے وہ مسیح عیسیٰ نام نہیں لیا ان کا؟ کیونکہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی تو وہ بات ہو رہی ہے, چاہو ان کو یسوع کہو یا ہم مسلمان اس کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کہہ دیتے ہیں. بن باپ پیدا ہوا وہی بندہ, اور وہی متنازع مسئلہ ہے حیات مسیح کے معاملے میں. اسی کو مسیح عیسیٰ ابن مریم جو قرآن میں ذکر ہے, جس کا سورۃ مریم میں ذکر ہے, اسی مسیح ابن مریم کو اس کی قوم امت عیسائی جو خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہی متنازع بندہ ہے. اسی کا نام لے کر حضرت مرزا صاحب السلام نے کیا کس قسم کی عبارتیں لکھی ہیں. تو میں ملک صاحب سے کہوں گا کہ میری
خلیفہ ثانی کے متعلق تحریروں میں اتنی سخت زبان نہیں ہے. میرا یہ چیلنج ہے، ملک صاحب اگر ثابت کر دیں کہ میری تحریر میں نے مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق ان کا دعویٰ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے، میں ان کے جھوٹے دعوے کو رد کرتا ہوں دلائل کے ساتھ، اور پھر میں یہ بھی ثابت کرتا ہوں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نے دعویٰ نہیں کیا ابن اللہ ہونے کا، یہ اس کی امت نے اس کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے. اس کے باوجود حضرت مرزا صاحب السلام میرے آقا نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو عیسائیوں کا خدا ہے اس کے متعلق جو زبان استعمال کی، میری اس قسم کی زبان اشیر بھی نہیں میں نے کہا بشیر الدین محمود کے متعلق. ہاں دنیا کہتی ہے ان کے متعلق، وہ ان کی آن ریکارڈ باتیں ہیں، یہ میں ان کی مرضی نہیں جاتا، لیکن میں نے ان کے دعوے کو صرف جھوٹا کہا ہے. خلیفہ ثانی صاحب کو میں جھوٹا کہتا ہوں کیونکہ ان کا دعوی جھوٹا ہے. تو باقی بات یہ ہے کہ باقی سچے نبیوں نے سچے نبیوں کی مخالفت نہیں کی، لیکن یہاں پر تو وہ بات نہیں ہے. خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ جھوٹا، مسلم موعود ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے. وہ مسلم موعود نہیں تھے، وہ موعود لڑکا تھے. مثال کی میں نے ابھی پچھلے سوالوں میں بات کہی ہے کہ اگر مسیح عیسیٰ ابن مریم شعوری طور پر شعوری طور پر اگر وہ دعویٰ کر بیٹھتے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اپنی زندگی میں خود کر بیٹھتے، تو کیا پوری وہ ترقی بھی کر لیتے، تو کیا وہ اللہ کے بیٹے بن جاتے؟ مرزا صاحب نے تو انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا، مرزا صاحب نے پھر بھی نہیں چھوڑا ان کو، اور پھر اپنی تحریروں میں خوب ان کو بتایا، لوگوں کو بتایا، اس کی امت کو بتایا کہ وہ کیا ہوا. تو بات یہ ہے کہ میں تو اتنی سخت زبان استعمال نہیں کی بشیر الدین محمود کے متعلق، جبکہ بشیر الدین محمود کے ڈنک کی چوٹ میں حلفاً موقت با عذاب قسم کھا کر مسلم موعود ہونے کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے، جبکہ مسلم موعود تو مرزا صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا. تو اب اس کے متعلق اس کو ٹھیک ہے دعوے کے متعلق آنے والے ذکی غلام نے اس کی تنقید نہیں کرنی، اس کو جھوٹا ثابت نہیں کرنا، تو اس نے آ کے پھر کی کرنا ہے، اس نے ذمہ دارہ کرنا آگے، یہی تو کام ہے اس کا. تو آپ لوگوں کو کیوں اس بات کی تکلیف ہے؟ ہاں آپ کی یہ ڈیوٹی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں خلیفہ ثانی مسلم موعود تھا، میں تو تھک گیا ہوں بلا کے 21 سال ہو گئے ہیں مجھے، آئیں ثابت کریں مجھ کے آگے، میں دعویٰ چھوڑ دوں گا اگر ثابت ہو جائیں. تو جناب جس کو آپ مسلم موعود کہتے ہیں یا جس نے دعویٰ کیا وہ تو مرزا صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا. تو ایک ایسا بد عقیدہ جماعت احمدیہ میں پھیلایا گیا اور بنایا گیا اور لوگوں کے دلوں میں بٹھایا گیا، اور اس کی بیس پہ پھر ایک خاندانی خلافت بنائی گئی. اور گواہ رہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، 1914 سے آج تک کون سی خلافت ہے، کن لوگوں کی خلافت ہے؟ کیا اس سسٹم میں عام احمدی کا چانس ہے کوئی کہ خدا اس کو بھی بنا دے گا؟ نہیں، یہ سب جھوٹوں کا پلندہ ہے. تو آنے والا سچا جو ذکی غلام ہے اس کی تو ڈیوٹی ہے کہ ان جھوٹوں کو کلا کما کرے، خواہ اس کے آگے بشیر الدین محمود ہو یا کوئی بھی ہو. اللہ تعالیٰ کے آگے اگر مسیح عیسیٰ ابن مریم کی دھجیاں اڑاتی ہیں حضرت مرزا صاحب سامنے، تو بشیر الدین محمود کس بات کی مولی ہیں؟ تو بات صحیح کریں کہ اس کو ثابت کریں. اگر جماعت احمدیہ قادیان نہیں کر سکتی، میں ملک منور سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں. میں تو ان کو بھی بلا کے تھک گیا ہوں، وہ نہیں، وہ صرف سوال کرتے ہیں، آگے نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. اس سوال کی بھی میں ویسے لکھتا رہتا ہوں، اس کو جواب بھی دیے ہیں، کچھ آنے والے ہیں جواب ان کے کچھ سوالوں کے ان شاء اللہ تعالیٰ. میری ایک تقریر ہے اس جلسہ پہ، ان کے چند سوال ہیں، تو میں نے کسی خطبہ میں ان کا ذکر نہیں کیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میری سنڈے کی تقریر جو ہے نا وہ انہی کے سوال ہیں. لیکن بہرحال میں تقریر میں اس کا نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، لیکن وہ جو میں پڑھوں گا ان کے الفاظ اسی کے ہوں گے، جواب بھی اس کا ہوگا، وہ وہی ہیں. تو بہرحال اگلا کوئی سوال ان کا بتائیں. اگلا سوال ان کا ہے کہ آپ کا دعویٰ ایک نبی ہونے کا بھی ہے جو کہ ایک بہت اونچا مرتبہ ہے. خلیفہ ثانی صاحب کا مرتبہ تو بہت کم ہے، آپ ان کو اپنے مقابلہ پہ کیوں بلاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ میں ملک منور صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ بات اصل کنفیوژن جو ہے، جو جھگڑا ہے، وہ اس پیش گوئی مسلم موعود کا ہے، اس ذکی غلام کا جو ہے جس کو مرزا صاحب سامنے مسلم موعود قرار دیا. اب جب ایک بندہ نے دعویٰ کر لیا میں مسلم موعود ہوں، اور اس کے بعد دروازہ کسی بھی مجدد کا، عام نارمل مجدد کا بھی بند کر دیا گیا. جماعت احمدیہ قادیان میں بہرحال تم سب گواہ بند ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی مجدد نہیں آتا، تخلیفیں کافی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو بڑا ایک فتنہ عظیم ہے ان کا دعویٰ مسلم موعود. تو میرے مقابلے میں ان کا ذکر کیوں کرتا ہوں؟ اگر میں ان کا اس دعوے، غلط دعوے کو، اس فتنہ سے قوم کو نہیں نکالوں تو میں نے کرنا کیا ہے؟ اور یہ تو فتنہ ہے. وہ مسلم موعود نہیں تھے، مسلم موعود ایک ہے، ذکی غلام ایک ہے، یا وہ بشیر الدین محمود تھے یا وہ عبدالغفار جمبہ ہے،
دونوں میں سے کہ دو نہیں ہو سکتے. ملک صاحب کا خیال ہے، وہ اکثر کرتے رہتے ہیں پیار سے میرے ساتھ، بھی جناب وہ بھی مسلم موت تھے، آپ بھی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی دو کیسے ہو سکتی ہیں؟ بندہ ایک ہے، دو کے بھی ہوئے. ان لوگوں کی محبت ہے، یہ ڈالی گئی ہے 50-60 سال میں نسل در نسل احمدیوں کے دل میں. میں نے ابھی کہا ہے کہ وہ بت بنا کے ڈالا گیا ہے. اب وہ بت ہے، جو بت ہے جو اس کو پوجتے ہیں، وہ بت سم کے نہیں پوج رہے ہوتے، وہ سمجھتے ہیں خدا ہے. ایسے ہی خلیفہ ثانی صاحب کا جو بت بنایا گیا ہے وہ اس کو پوجتے ہیں، تو یہ ہے صرف بت، اور اس کو توڑنا میری ذمہ داری ہے. باقی یہ کہنا کہ وہ بھی ٹھیک ہے مسلم موت، تم وہ ٹھیک کیسے ہیں بھائی؟ یا پھر میں غلط ہوں گا؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آؤ مجھے غلط ثابت کر دو تو میں چھوڑ دوں گا، اس کام ہی چھوڑوں گا، میرا کام ہی نہیں ہے یہ. چونکہ اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے، مامور بنایا ہے، اور میری ذمہ داری ہے کہ اس فاسد عقیدے کو، اس فتنہ انگیز کو جماعت احمدیہ میں جو پھیلایا گیا ہے اس کو ختم کروں، اور تاکہ جماعت کی جو صحیح ڈائریکشن ہے اس کی طرف لے کے جاؤں. تو یہ میری ذمہ داری ہے. اگلا سوال کا جو حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نبی اللہ ہیں، دعویٰ ہیں. میں اس حصے میں بھی درخواست کروں گا، ملک صاحب سے خاص کر کروں گا کہ آپ اپنی ای میلوں میں میرے متعلق لکھتے ہیں کہ نبی اللہ، جرمنی دارالنبوہ. کبھی ملک صاحب میری کسی تحریر میں یا کسی میری تقریر میں آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو نبی اللہ کا دعوے کے ساتھ پیش کیا لوگوں کے آگے؟ میں نے ہمیشہ اپنی تحریر و تقریر میں اپنے آپ کو موعود ذکی غلام مسیح الزماں کہا ہے. جب میں نے اپنی تحریر اور تقریر میں اپنے آپ کو نبی اللہ کہتا تو پھر آپ کا حق نہیں ہے کہ ایک چیز ایسی میرے طرف منسوب کر دیں جو میں کہتے ہی نہیں. جو میں کہتا ہوں، اگر آپ معقول انسان ہیں، ایک شریف آدمی ہیں، تو آپ کو چاہیے دیکھیں کہ عبدالغفار جنبہ اپنے آپ کے نام کے ساتھ کیا لکھتا ہے. اگر تو میں نبی اللہ کہتا ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے ثبوت دیں، مجھے میں نے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کسی تقریر میں، خطبہ میں نے کہا ہے وہ میں نبی اللہ ہوں؟ اگر نہیں کہا تو پھر آپ کو یہ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ، کہ ایک ایسا لقب میرے ساتھ لگا رہے ہیں کہ جو میں کہتے ہی نہیں، جو میں کہتا ہوں اس کی طرف توجہ نہیں آپ کر رہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہوں. وہ ہوں جو پیش گوئی مسلم موعود میں، یا پیش گوئی ذکی غلام مسیح الزماں میں، یا 20 فروری 1986 کی الہامی پیش گوئی میں جس کا وعدہ بشارت اللہ تعالیٰ نے میرا صاحب کو دی تھی، وہ ذکی غلام ہے. میرا صرف دعویٰ یہ ہے کہ وہ میں ہوں، موعود ذکی غلام ہوں. اچھا، باقی رہا سوال کہ نبوت، یہ وہ میں نے اکثر تقریروں میں بھی کیا ہے، اور میں خطبات میں اور مضامین میں لکھا ہے کہ اس ذکی غلام کے بہت ساری نبیوں کے نام اس کو اللہ نے دیے ہیں. یہ میں نہیں کہتا، میرے الہام نہیں، مرزا صاحب کے الہام ہیں. ان الہاموں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوسف کہا ہے، یا کہا ہے، حلیم کہا ہے، حلیم حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس کو علیم کہا ہے، اور بہت سارے نام ہیں، قمر الانبیاء ہے، فخر الرسول ہے. یہ الہامی نام اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دیے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اعزاز کو بخشا ہے تو دیے نا، لیکن میں ان باتوں پر یقین رکھتا ہوں کہ اصل میں وہ ہے ہی موعود ذکی غلام ہے، مسیح الزماں کا غلام ہے وہ. ایک اور بات، شاید ملک صاحب کو وہ کنفیوژن ہو گئی ہے، اس کے لیے شاید وہ کرتے ہوں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو فرمایا تھا کہ جری اللہ فی حل الانبیاء، نبیوں کا خدا کا پہلوان نبیوں کے لباس میں، جری اللہ فی حل المرسلین، خدا کا پہلوان مرسلین کے لباس میں. میں یہ کہتا ہوں ملک صاحب کو بھی، آپ سب کو کہتا ہوں کہ وہ جو ذکی غلام ہے، مرزا غلام صاحب کا کامل ذل ہے. وہ ایسے ہی ذل ہے جس سے مرزا صاحب محمد صاحب کے ذل تھے. مرزا صاحب ذل ہوتے ہوئے محمد صاحب تو نہیں ہو سکتے، ذل ہیں. ایسے ہی میں مرزا صاحب علیہ السلام نہیں ہو سکتا، میں ان کا ذل ہوں. مرزا صاحب میرے اندر ہے، لوگوں کو نہیں علم اس بات کا، مجھے پتہ ہے. مجھے اگر انہوں نے کہنا ہے تو ذل کہیں، مرزا صاحب صاحب کا ذل ہے. تو جب میں ان کا ذل کہتا ہوں، جتنے بھی ان کے دعوی ہیں بطور ذل، ان کے دعوی میں شامل ہوں. زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا. ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے کہ نبی اللہ عبدالغفار جنبہ کہہ رہا ہے کہ بطور ذل میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام جو نبی اللہ تھے، امتی نبی تھے، میں ان کی پیش گوئی، ان کے مقام و مرتبہ میں بطور ذل شامل ہوں. زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا. ملک صاحب کو چاہیے مجھ پر رحم کریں، وہ بات نہ کہیں جو میں نہیں کہتا، کیونکہ آخر مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دینا ہے. وہاں پہ یہ سوال ہو جائے گا کہ عبدالغفار جنبہ نے کہاں کہا تھا میں نبی اللہ ہوں؟ کہاں خطبے میں کہا تھا؟ کوئی تحریر دکھائیں. ملک صاحب کو دکھانی پڑے گی، جبکہ میری تحریر میں نہ میری کسی خطبے میں کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ مدعی میں ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کہتا ہوں، لیکن ملک صاحب کو پتہ نہیں یہ غلط فہمی ہے یا وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال میں درخواست کروں گا کہ وہ باتیں نہ کہیں میرے متعلق جو میں نہیں ہوں. جو میں ہوں وہ کہیں، ڈٹ کے کہیں.
جو میں کہتا ہوں ہر مضمون کے نیوز کے مضامین کے کتاب کے نیچے لکھا ہوتا مود ذکی غلام مسیح الزماں، مود مجدد صدی 15 یا مسلم مود، یہ بات کہیں. اور میں کہتا ہوں کہ فخر الرسول واقعی وہ ذکی غلام ہے، کرم الانبیاء وہی ذکی غلام ہے، یہ یوسف مود وہی ذکی غلام ہے، یحییٰ وہی ذکی غلام ہے. یہ نبیوں کے نام اس کو دیے گئے ہیں. باقی میں تفصیل کو چھوڑتا ہوں کیونکہ اگر میں جاری رکھا تو یہ بہت لمبا مضمون ہو جائے گا. تو ملک صاحب سے میری درخواست ہے، بڑا پیار ہے ان کو مجھ سے، مجھے بھی ان سے بہت ہے، لیکن وہ بات مجھے کہیں جو میں کہتا ہوں، جو میں دعویٰ نہیں کرتا تو وہ نہ ہی کریں، اچھی بات ہے. تو وہ جو میں کہتا ہوں وہ کہا کریں. مود ذکی غلام مسیح الزماں ہیں. تو باقی ان کا شکریہ سوال کا. اگلا کوئی سوال ہے تو کریں. میرے خیال میں ویڈیو دیکھ کے ملک صاحب کی کنفیوژن دور ہو جائے گی. فائنلی وہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی اولاد کے متعلق منظوم کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھلیں گے پھولیں گے ہوں گے. وہ ان کی تحریر مجھے صحیح چونکہ انہوں نے انگلش میں وہ لکھے تو وہ میں لکھ نہیں سکا صحیح. نہیں ہوں گے برباد، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں. تو خدا نے خبر مجھے یہ بارہا دی. تو ملک صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب خبر دی کہ یہ بچے برباد نہیں ہوں گے، پھلیں گے پھولیں گے اور خدا کے مقرب ہوں گے، اور یہ منظوم کلام جو ہے یہ الہامی کلام ہے، تو پھر آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد برباد ہو گئی؟ صحیح. تو اس سلسلے میں ملک صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ دنیا میں ہر پیغمبر جو آیا، نبی اور رسول آیا ہے، اپنی اولاد نیک کے لیے دعائیں کرتا ہے. میں بھی اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہوں. خدا کے بندے صرف دعا کرتے ہیں، خدا کو پابند نہیں کر سکتے. ہر انسان نے کیا کرنا ہے، کس فطرت پہ وہ پیدا ہوا ہے، قیامت تک جو انسان ابھی پیدا ہونے ہیں انہوں نے اپنی زندگیوں میں کیا کرنا ہے، سب کچھ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، ان کو پتہ ہے اللہ کو. سوال یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، جو نبی ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں. عام انسان جب خواہش کرتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو، اے اللہ ہمیں نیک اولاد دے، تو ظاہر نبی تو بہت زیادہ دعا کرتی ہیں اللہ کے آگے، اور ان کو حسن ظنی ہوتی ہے اپنی دعاؤں پہ بھی کہ اللہ ہماری دعائیں سنے گا، ہمیں پاک اور نیک اولاد دے گا. تو یہ حضور صاحب کی دعائیں تھیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جناب یہ اتنی دعائیں کی ہوئی ہیں تو پھر یہ دعائیں کامیاب ہو گئیں یا اللہ نے سن لیں اور اللہ پابند ہو گیا ان دعاؤں کا کہ جی اس نے مقرر کر دیا کہ جی میرا صاحب کی اولاد بالکل نیک اور پاک ہوگی، کوئی غلطی نہیں کرے گی وغیرہ وغیرہ. ایسی باتیں نہیں ہوا کرتی. مثلا حضرت نوح علیہ السلام ہے، کیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کی دعائیں نہیں کی ہوں گی؟ ضرور کی ہوں گی. ایسی نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، کیا نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کے لیے دعا نہیں کی ہوگی؟ ضرور کی ہوگی، ساتھی تھی. ایسی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، کیا انہوں نے دعا نہیں کی ہوگی؟ کی ہوگی. سوال یہ ہے کہ ضرور کی ہوگی، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جن پہ بدبختی ان پہ غالب آ جاتی ہے. لیکن اگر اللہ جبراً نیک بنانا شروع کر دے تو یہ کھیل ہی ختم ہو جائے. پھر تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں نظام نبیوں کا سلسلہ یہ کیوں کیا ہے؟ یہ تو اللہ نے رکھا ہے کہ تم لوگوں نے اپنی جنت اور جہنم خود بنانی ہے، اور اس کے بعد موت کے بعد اپنی جنت اور جنت لے کے جاؤ گے. خود فیصلہ ہم کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعا سننے کے بعد یا قبول کر کے یا پابند ہو جائے قبول کرنے کا، تو پھر یہ فرق پڑ جاتا ہے کہ جناب نبی اللہ پھر پابند ہو گیا، پھر نبی کو تو دعا سنتا ہے، وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر بدلی کر ہی نہیں سکتے. بات یہ ہے کہ میں دعوے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں بھی اتنا ہی جیسا ملک ہے محبت رکھتے میرا صاحب کی اولاد سے، میں بھی اتنا ہی اب بھی میں رکھتا ہوں. میں دشمن نہیں ہوں میرا صاحب کی اولاد کا، لیکن یہ تو ایک ایسی بات ہے جو اللہ نے مجھے الہاماً بتا دی. میں مجبور ہوں بتانے کے لیے کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب مسلم موعود نہیں تھے. اب میں ہوں، اب کیا کروں؟ میرے لیے کوئی چارہ نہیں ہے. یا مجھے جھوٹا ثابت کر دیں کہ جی میں چھوڑ دوں گا. جب جھوٹا مجھے ثابت نہیں کرتے، میں سچا ہوں. جب میں سچا ہوں تو جناب خلیفہ ثانی صاحب پھر اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں. تو میں تو نہیں کہا تھا خلیفہ ثانی صاحب کو دعویٰ کر دیں. میں تو غالباً 1954 میں پیدا ہوں مارچ میں، تو اس سے 10 سال پہلے وہ دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. بات یہ ہے کہ دعویٰ کرنا ان کا ہے، انہوں نے کیوں کیا، کیا وجہ بنی، یہ خدا جانتا ہے یا خلیفہ ثانی صاحب جانتے ہوں گے یا جماعت کے صحابی یا بال جو بھی باتیں ہیں ہم سنتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ میں
یہ 1978-79 کی بات ہے. میرے ایک بزرگ تھے, مجھ سے تو بڑے تھے, 30 سال تھے بڑے, 27-28 سال. وہ بھی ملک تھے, ملک ضیاء الحق ان کا نام تھا. وہ فوت ہو گئے ہیں اب. بڑا پیار اور محبت کرتے تھے میرے ساتھ. ایسا اتفاق ہو گیا کہ ہم ایک ہی گھر میں کچھ عرصہ ٹھہرے ہیں. تو انہوں نے میرے ساتھ جب ملاقات دیکھی تو انہوں نے مجھے ایک ڈفرینٹ انسان پایا. بھی یہ عبدالغفار ایک عام انسان نہیں ہے, بار مجھ سے اس سے زیادہ محبت ہوگی ان کو میرے ساتھ نا. ہمارے گھر کے جو ربا میں ہے اس کے پیچھے ریلوے لائن ہے. شام کو اکثر ہم سیر کے لیے نکل جایا کرتے تھے. ایک دفعہ کی بات, یہ 1978 کی باتیں, میرا 1983 میں یہ معاملہ ہوا ہے. 1978 میں ایک دفعہ جا رہے تھے. اچھا, وہ ملک صاحب سابقہ درویش بھی رہے ہیں. یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ درویش ہر انسان نہیں بن جایا کرتا. جس کے اندر ایمان اور یقین ہے مرزا صاحب کے بارے میں, وہی درویشی کے لیے جائے گا, عام بندہ نہیں جائے گا. تو وہ درویش بھی رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جناب غفار صاحب, میں تو مذہبی بندہ ہی نہیں تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ان باتوں کا. اس نے کہا کہ جناب وہ خلیفہ ثانی صاحب مسلم موعود کا دعویٰ رکھتے ہیں, تو یہ لاہوری جماعت تو ان کو مانتی نہیں. میں نے ان کو جواب دیا, بھی ملک صاحب نہیں مانتی, وہ میں کیا کروں, میں تو مانتا ہوں, کیونکہ ہمارا تو جماعت احمدیہ قادیان میں تو مانتا ہوں, میرے ماں باپ مانتے ہیں, ساری ہمارے لیے تو مسلم موعود ہے. اچھا, انہوں نے دلائل دینے شروع کر دیے کہ نہیں جی وہ تو مانتے ہیں, وہ دلائل دیتے ہیں لاہوری جماعت والے. یہ وہ ہماری آدھا گھنٹہ بحث ہوئی. میرے لیے وہ رسپیکٹیبل وجود تھا. ملک ضیاء الحق صاحب فوت ہو گئے ہیں, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. لیکن جب ہماری چلی تو میں نے ان سے معذرت کی. میں نے کہا ملک صاحب لاکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے کے پاس, میرا دین میرے لیے. یہ لفظ ہے میرے, اور منور صاحب کو چاہیے ان پر یقین کریں. میں نے ان کو کہا کہ تمہارا دین تمہارے لیے, میرا میرے لیے وہ مسلم موعود ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. یہ 1983 سے پہلے 5 سال پہلے کی باتیں ہیں. تو اب خود بتائیں کہ جناب میں مرزا صاحب کی اولاد کو تقدس نہیں کرتا, کیا میں ان کا دشمن ہوں؟ یہ تو ایسی بات ہے نا کہ مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنا مسیح عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کتنا اچھے الفاظ لکھے ہیں کہ وہ میرے ہم بھائی ہیں, ہم نے ایک پیالے میں کھانا کھایا. لیکن جب سچائی کی بات آئی, جب ایک جھوٹ کی بات آئی, حیات مسیح کی بات آئی, تو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ یہ نبی اور رسول تھا. انہوں نے سخت قلم چلایا. تو چلانا چاہیے تھا, کیونکہ یہ تو توحید پر حملہ ہے. تو ایسے ہی اگر میں یہ کہتا ہوں, اللہ کی خبر سے کہتا ہوں کہ میں مسلم موعود ہوں, میں وہی ذکی غلام ہوں. خلیفہ ثانی صاحب نہیں تھے, وہ موعود لڑکا تھے. موعود لڑکا اور موعود ذکی غلام دو الگ الگ وجود ہیں, اور ان دونوں وجودوں میں موعود ذکی غلام مامور من اللہ ہے, وہ مسلم موعود ہے. اور مسلم موعود جو بھی ہوگا وہ مامور من اللہ ہوگا. خلیفہ ثانی صاحب مسلم موعود کا دعویٰ کرتے ہیں, جبکہ دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں مامور من اللہ نہیں ہوں. اب خود فیصلہ کریں کہ ان کے باتوں میں تضاد ہے. جو مسلم موعود ہوگا وہ مامور من اللہ یقیناً ہوگا, کیونکہ مسلم موعود کو اللہ کھڑا کرے گا, کہے گا, بتائے گا کہ تو مسلم موعود ہے. ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلم موعود ہوں, ساتھ کہتا ہے کہ میں مامور من اللہ نہیں ہوں, تو پھر اپنی بات کو تو اس نے خود رد کر دیا کہ میں مسلم موعود نہیں ہوں. ایک اور سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے پڑھی ہے, عجیب باتیں ہیں ان کی خلیفہ ثانی صاحب کی. میری آقا کی بیٹی ہیں, میں ان کا دشمن نہیں ہوں, رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن یہ تو کم خراب ہو گیا جماعت میں. اب اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل یہی ہے کہ اس کی حقیقت لوگوں پر بتائی جائے. ایک جگہ پر میں نے ان کے متعلق پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا دعویٰ جو ہے مامور من اللہ غیر مامور من اللہ کے درمیان میں ہے. آپ خود فیصلہ کریں. یہ آن دی ریکارڈ باتیں ہیں, میں نے خود پڑھی ہوئی ہیں جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں. اب آپ بتائیں کہ ایک بندہ غیر مامور من اللہ اور مامور من اللہ درمیان سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ یا تو مامور من اللہ ہوگا یا غیر مامور من اللہ ہوگا, درمیان میں نہیں ہو سکتا. ان کی اس سٹیٹمنٹ میں بھی ایک دیکھو کیا ہے اس کا, بس یہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ درست بات نہیں ہے, ان کا دعویٰ غلط ہے. باقی نبیوں کی اولادیں کے بارے میں سوال آپ کر رہے ہیں نا کہ دیکھو جی نوح کا بیٹا, وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بیٹا باغی ہو گیا. اس کے بعد مرزا صاحب علیہ السلام نے یہ دعائیں کیں, اپنی اولاد کے لیے کیں, ضرور کیں, لیکن بہرحال ہر اولاد جو آتی ہے اس دنیا میں اپنا مقدر ان کی فطرت لے کے آتی ہے, اس نے کیا کام کرنا ہے. ہم اپنی اولادوں کے وارث ٹھیکیدار تو نہیں ہیں. میں بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہوں, لیکن میں گارنٹی نہیں دے سکتا کسی کے متعلق بھی کہ جی میں بڑی دعائیں کر رہا ہوں اپنی اولاد کے لیے, اور یقیناً کرتا ہوں, میں بڑا کرتا ہوں. اگر وہ کام کرتے ہیں کسی مامور من اللہ کے یا کسی مسلم موعود کے, تو پھر یار وہ کیا کرے دفاع, اس کی دعائیں, اس کا مطلب یہ دعائیں کی اس نے, لیکن وہ اتنی بدبختی ان لوگوں پہ غالب آ گئی کہ انہوں نے وہ کام کیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے, اس کا انصاف ہے. نبی کی اس کے آگے ایک ہی ہیں, عام انسان بھی اور ان کی اولادیں بھی نبی کی اولادیں بھی ایک جیسی ہیں, کیونکہ اللہ فرق نہیں کرتا. تو وہ تو پھر جو کرتا ہے وہ بھرتا ہے, تو ان کو پانا. تو باقی یہ مل صاحب سے میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے دعائیں کی ہیں, میں بھی مانتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے
کہ اگر آپ ثابت کر دیں، آپ کر دیں، جماعت احمدیہ قادیان ثابت کر دے کہ وہ ذکی غلام مرزا بشیر الدین محمود کے وجود میں پیدا ہو گیا تھا، میں اپنا دعویٰ چھوڑ دوں گا، بات ختم ہو گئی، پیچھے سوال نہیں رہتا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ذکی غلام تو پیدا ہی نہیں ہوا مرزا صاحب کے، تو پھر بشیر الدین محمود کا یہ دعویٰ، میں ملک صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا اس کی جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ ٹھیک دعویٰ ہے؟ اور ایک غلط دعویٰ کرنے والا میں کیا کروں؟ میں نے کیا ہے، مرزا صاحب کی دعائیں کی ہیں، میں بھی مانتا ہوں دعائیں کی ہیں ان کے لیے، اولاد کے لیے کی ہیں دعائیں، تو یہ اگر وہ دعائیں پھر قبول ہو گئی تھیں یا اللہ پابند کر دیتا تو پھر وہ دعویٰ نہ کرتے، کیونکہ اللہ نے تو وہ پیدا ہی نہیں کیا ان کے گھر میں، پھر اس کے باوجود انہوں نے دعویٰ کیوں کیا؟ تو یہ باتیں ہیں، مطلب کہ دعاؤں کو جواز بنانا، اور بھائی وہ مسلم موعود ہیں یا وہ ہے، تو یہ کوئی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہر نبی اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو کچھ لوگوں کی اپنی فطرت ہوتی ہے، دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، بعض بچے دعاؤں کا اثر نہیں لیتے، دعائیں بیکار جاتی ہیں ان کے لیے، وہ فطرت ان کی ایسی ہوتی ہے، تو اس میں ٹھیک ہے، مرزا صاحب نے دعائیں کی، منظوم کلام میں بھی دعائیں کی، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب السلام کے گھر میں وہ ذکی غلام پیدا نہیں ہوا، نہ مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق مرزا صاحب السلام نے کسی کتاب میں کسی مضمون میں کہا کہ یہ میرا موعود لڑکا ہے یا یہ مسلم موعود ہے، نہیں کہا انہوں نے، بلکہ آخر تک وہ ڈھونڈتے رہے اپنی اولاد میں۔ پھر جب وہ مبارک احمد فوت ہو گیا تو اتنا شدید انہوں کو غم ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، آخر اللہ کی برگزیدہ انسان تھے، اور پیشگوئی مسلم موعود اتنی عظیم پیشگوئی ان پر نازل ہوئی، وہ اس کو اولاد میں ڈھونڈ رہے تھے۔ جب ان کو یقین ہو گیا ان کا ابھی یہ چوتھا لڑکا ہے، جب وہ بھی 7 سال کا فوت ہو گیا، 8ویں سال میں تھا، تو اس پر ایک شدید ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں کبھی کبھی میرے دل میں آتا ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے یہاں پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عذر نہیں دیا کہ اس بات کو پھیلاؤ، بتاؤ لوگوں کو، وہ خاموش کر دیا کہ بتانا نہیں، اور پھر سال نہیں جیے، 26 مئی 1908 اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ ایک راز تھا، اور یہ سارے راز آئندہ زمانے میں ذکی غلام پر اللہ تعالیٰ نے کھولنے تھے، جیسا کہ میں خطبات میں بھی آج کل کہتا ہوں، یا وہ جو مضمون جو ہے کلمۃ الدجل یا کلمۃ الفصل جو ہے، اس میں بھی یہ باتیں میں نے کھولی ہیں کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ پیشگوئی کا جو اصل مصداق آتا ہے اس پر زور ظاہر کرتا ہے حقیقت کو۔ بعض کا ملہم جو ہوتا ہے، نبی ہو، خاتم النبیین ہو، اس پر بھی بعض کو پیشگوئی نازل کر دیتا ہے، لیکن اس کی باریک راز نہیں بتاتا، کیونکہ اگر وہ بتا دے، وہ آگے بتا دے، تو جو ابتلا ہے آئندہ زمانے کے لیے، اس کی امت کے لیے یا اس کی جماعت کے لیے، وہ تو ختم ہو جائے گا، لوگ کی الرٹ ہو جائیں گے کہ یہ کام نہیں کرنا، ہم تو ہے ہی نہیں ہیں۔ اگر مرزا صاحب علیہ السلام یہ بتا دیتے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ملک منور صاحب سن رہے ہیں میری بات، میں مثال دیتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب السلام کسی مضمون میں یہ کہہ دیتے کہ جناب وہ ذکی غلام میرا جسمانی بیٹا نہیں ہے، اگر وہ کہہ دیتے تو کیا مرزا بشیر الدین محمود دعویٰ کرتا؟ کیا جماعت اس کو بناتی؟ اللہ تعالیٰ نے ساری راز اپنے پاس رکھے، مرزا صاحب کو پابند کر دیا میرے فہم کے مطابق کہ تم نے بات نہیں کرنی، خاموشی سے وہ چلے گئے اس دنیا سے۔ اس کے بعد اللہ کو علم تھا کہ کچھ لوگوں نے کیا کرنا ہے، تو ان لوگوں نے پھر کیا، بنانے والوں نے بنایا، پھر دعویٰ کرنے والے دعوے کیے، اور پھر انہوں نے اس دعوے کا جب دعوے کیے موقت بعذاب قسم، تو اس کی سزا پائی۔ میں تو غالباً مارچ 1954 میں پیدا ہوا تھا، میرا یہ بھی ایک فہم ہے، میرے خیال میری ماں نے بتایا کہ آپ کا جب والد فوت ہوا تھا اس وقت آپ 6 مہینے کے تھے، کم و بیش 2-4 دن 10 دن آگے پیچھے۔ تو میرے والد صاحب 19 ستمبر 1954 کو فوت ہوئے ہیں۔ یہ کوئی بھی انسان جا کے میرے والد صاحب بیشتی مقبرہ جو پرانا ہے وہاں پہ میری والد صاحب کی قبر دیکھیں جا کے، وہاں پہ اس کی تاریخ وفات لکھی ہوگی۔ تو میری ماں کے مطابق 6 مہینے کا تھا، 19 ستمبر سے 6 مہینے پیچھے آئیں تو 19 مارچ آ جاتا ہے 1954۔ تو 10 مارچ کو میرا لگتا ہے، کیونکہ 10 مارچ کو جناب بشیر الدین محمود کی شہر پر حملہ ہوا تھا، میرا وجدان کہتا ہے کہ شاید اسی صبح میں پیدا ہوا تھا اس دنیا میں۔ تو یہ باتیں ہیں، بہرحال منور صاحب کے سوالوں کے میں نے جواب دے دی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو باقی میری سنڈے کو تقریر ہوگی، وہ بھی ان کی سوال ہوں گے، تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا، وہ بھی اچھے سوال ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک صاحب ذرا ڈیپلی پڑھیں نا میرے مضامون کو، کتابوں کو پڑھیں، تو یہ سوال ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ابھی ختم نہیں کر رہے وہ سوال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس سنڈے کی تقریر میں بھی ان کو سوال جو ہیں، ویسے ٹھیک ہے، اور ذہنوں میں بھی یہ سوال ہوں گے جو انہوں نے مجھے بھیجے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں اس میں جواب دوں گا۔ تو باقی اور کوئی سوال کسی کا؟
جزاکم اللہ، آپ نے بڑے مدلل جوابات دیے، ملک صاحب سن ہی لیں گے۔ ایک آخری میرا سوال ہے جی حضور، ماضی کے گناہوں کی معافی کا کوئی نسخہ بتائیں، اور یہ بھی فرمائیں کہ جب معافی ہو جائے تو انسان کو کیسے تسلی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں ناصر جی یہ آپ کا سوال ہے، میں اس سلسلے میں آپ کو جواب یہ کہوں گا کہ کثرت سے استغفار پڑھیں۔ آپ میری نظر میں تو بہت سے اچھے انسان ہیں، لیکن آپ عمومی سوال آپ نے کیا ہے، میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، لیکن کوئی بھی بندہ ہو جو سمجھتا ہو کہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو میں اس سے کہوں گا کہ کثرت سے استغفار پڑھو، اور کثرت سے تسبیح تمہید کرو، اور کثرت سے درود شریف پڑھو۔ میں خود پڑھتا ہوں۔ استغفار ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ جو کمزوری ہے، غلطی ہے، اس کو دباتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یعنی ایسا کر دیتا ہے انسان کو کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہی نسخہ ہے۔ میں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں بتائی ہوئی ہیں، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کثرت سے تسبیح اور تمہید کرو، اور کثرت سے درود شریف پڑھو، اور کثرت سے استغفار کرو، اور جیسے جیسے انسان یہ پڑھتا جائے گا، کرتا جائے گا، میرا ذاتی تجربہ ہے، تو انسان ہے، کمزور ہے، کمزوری اگر اس سے کسی وقت سرزد بھی ہوئی ہے تو وہ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے ہوئی نہیں ہے۔ اس کو اس دنیا میں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ نے مجھے کرم فرما دیا۔ یہ ایک تجربے کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری اس نسخے کو پکڑ لینا، کوئی بھی جو سن رہا ہے میری باتیں پکڑ لے اس کو، اور پھر یہ نہیں، مطلب ایک بات اور بتاتا ہوں کہ جی تسبیح تمہید اور درود شریف اور استغفار، اور دوسری طرف اپنے طور پر کھلا چھوڑ دے کہ جو مرضی برائیاں کرے، یہ بات نہیں ہے۔ ندامت کے ساتھ اللہ سے وعدہ کر کے، اے خدا مجھ سے غلطیاں ہوئیں، میں ایک کمزور انسان تھا، اب بھی ہوں، لیکن میں تیرے در پہ آیا ہوں۔ جیسے کہ آنا کہ میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسو اپنے ہوں ساتھ لایا۔ ایسے دعا کرے بندہ، اور یہ تو الہامی مزاج سکھائی گئی، تو مجھ پر تو اللہ نے کوئی کہا، پتہ نہیں میرے ماں باپ کی دعا تھی کوئی، یا حضرت مرزا صاحب السلام کی آنسوں کی کوئی برکت ہے، یہ تو ایک عجیب واقعہ ہے نا، ایک تو ایک بہت بڑا ایک نشان ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جب انسان سچے دل سے یہ کہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسو اپنے ہوں ساتھ لایا، جب انسان اس حالت میں چلا جاتا ہے اور سچے دل سے وہ چاہتا ہے کہ اے خدا مجھے بخش دے، ظاہر ہے کہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ برائی کی طرف منہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور میں نے مرنا ہے، کیا بنے گا۔ جب دعا کرتا ہے تو پھر یقیناً اس کا یہ صدر سینہ جو ہے کھل جاتا ہے، وہ برائیوں سے نفرت کرتا ہے۔ پھر تو یہ بات ہے کہ یہ جو پڑھیں، اور ساتھ ہی برائی سے نفرت سے چھوڑ دیں۔ آج میں نے خطبہ جمعہ میں بھی حضور صاحب کی کشتینوں سے کچھ ٹیکسٹ پڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ تم برائی کو نفرت سے چھوڑو، اور نیکی کو بڑی حرص سے کوشش کرو کہ میں ہر نیکی کروں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کی پردہ پوشی کرے گا، ہم بھی انسان ہیں، ہماری بھی کرے گا۔ تو یہی ہے کہ حد الوسع اپنے آپ کو بچائے، اور پھر یہ استغفار کرے، اور درود شریف بھیجے، اور تسبیح تحمیل کرے، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے۔ تو وہ بعض لوگ مولوی ڈراتے ہیں، وہ جی پکڑے گا تو مارے گا، تو یہ مولویانہ ان کی چیزیں ہیں، وہ لوگوں کو قابو کرنے کے لیے ڈراتے ہیں اللہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ بے انتہا معاف کرنے والی اور بخش کرنے والی وہ ہستی ہے۔ وہ ہمیں وہ سزا دے گا، کیا دے گا، اس کو کیا فائدہ ملے گا۔ تو وہ اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے اور کریم ہے اور غفور ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ جو بھی میرا سنتا ہے یہ باتیں وہ اس پہ عمل کرے، اور باقی فیصلہ کر لے کہ جی جو ہو گیا، آگے سے ہم اللہ کے بندے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا۔ اور کوئی اگر احباب کے اور دوستوں کے سوال پھر ختم ہو گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے مجھے کہ ہم پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر وہ ہمارا کھانا جو ہوگا شام کا وہ کریں گے، تو اس کے بعد پھر آج کے دن کی جو اجلاس کی کارروائی ہے ختم ہو جائے گی۔ اور میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت دیا، اور بڑی آرام سے اور بڑی استقامت سے میری باتوں کو سنا، اور بڑی جرت سے، کیونکہ بعض کو بیٹھنا سننا دوسرے انسان کو مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انتہائی اعلیٰ جزا دے، آپ سب لوگوں کو ہیں، آپ پر اپنا کرم فرمایا۔ اچھا، خدا حافظ ہیں۔